بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب توفیق بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا۔ ناظرین، قوم عمالقہ کے ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کے مد مقابل بنی اسرائیل کی فوج میں ایک کم عمر نوجوان اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے ہوئے تھا، رونت اور تکبر سے اپنی شاہی سواری پر بیٹھا تھا کہ ایک نیلی آنکھوں والا پست قامت نوجوان اس فوج میں سے نکلا اور جالوت کے جو پہاڑ جیسا جسم تھا، لہیم شہیم طویل القامت جو جالوت تھا، اس کے سامنے جا کر اسے للکارا اور عقاب جیسی برق رفتاری سے اپنی غلیل سے ایک ایسا پتھر ایمان کی طاقت سے دے مارا کہ وہ تکبر میں ڈوبا ہوا جالوت پاش پاش ہو گیا۔ بٹ صاحب، وہ نوجوان کوئی اور نہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن میں پہلی بار خلیفہ کہہ کر پکارا۔ نہ صرف ان کو زبور عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، بلکہ انہیں بادشاہت سے بھی نوازا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے مہمان اسکالر سے جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے، ان کی جو شریعت ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ان سے جڑے کچھ بہت اہم راز بھی ہیں جن کو زیر گفتگو زیر بحث ہم لائیں گے۔ اور آج 18 رمضان المبارک ہے، آج ہی کے دن زبور نازل ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ جی، میرے رائٹ پہ حافظ محمد عمران صاحب ہیں۔ شکریہ حافظ صاحب پر اب تو روزانہ ہی ہم آپ کے منتظر ہوتے ہیں، اور آپ نہ آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ کیوں نہیں آئے آپ۔ وہ جو اسکول میں جاتے تھے نا، تو کچھ ٹیچر تو بڑے پسندیدہ ہوتے تھے، وہ ہم چاہتے تھے کہ وہ ضرور آئیں، اور کچھ ناپسندیدہ ہوتے تھے، ہم چاہتے تھے وہ نہ آئیں۔ آتے وہ بھی تھے، لیکن آتے وہ بھی تھے۔ دوبارہ آپ کا شکریہ۔ اہم سبجیکٹس پر جو ہے وہ بات ہونا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے کشف سے کھنچ جاتے ہیں بٹ صاحب، آپ کی طرف آپ کی محبت ہے۔ اور ہمارے ساتھ مولانا عاطف سمیر سلفی صاحب ہیں۔ جی، آپ اسلامی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے 3 مہمان ہمیں اور جوائن کریں گے بعد میں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عبدالرحمن جامی صاحب نے۔ تو حافظ صاحب، آپ سے گزارش ہے پہلے آپ تلاوت کلام پاک سے ہمیں نوازیں، اور اس کے بعد پھر ہم نعت رسول مقبول کے لیے آپ سے گزارش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی،
ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو شہ ہر دو سرات شریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سیوڑے کونین سلطان عجب شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے تو وہ شعر یاد آ گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، ساری صفات انبیاء کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بٹ صاحب آج کے۔ مولانا صاحب، سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو جو ہے وہ حکمت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا علم عطا کیا، تو یہ کس قسم کے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کو سکھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت نے واقعات ڈسکس کیے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی انتہائی خاص مقصد ہوتا ہے، جی، صرف وہ ایز اے سٹوری نہیں ہوتے ہیں، ان سے ہمیں زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علوم دیے تھے ان میں جانوروں کی زبان کو سمجھنا، ہواؤں کے اوپر حکومت، ایک ایکسٹرا آرڈنری اللہ رب العزت نے ان کو یہ کوالٹیز عطا فرمائی تھی۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی کوالٹی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کی ہے وہ ہے عدل، کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ عدل کی بنیاد کے اوپر تھی۔ ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے کہ بھیڑیں بکریاں جو چر رہی ہوتی ہیں وہ کسی کا سامان
انہوں نے خراب کر دیا، کسی کے خوشے انگور وغیرہ کے تھے وہ ہو گئے. داؤد علیہ السلام نے ڈسیژن کیا کہ یہ بکریاں جو ہے نا اب اس کو دے دی جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر دے دی جائیں تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے. آپ جب تک وہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان پورا نہیں ہوتا، تب تک اس کی کسٹڈی میں دے دیں، اس کا نقصان پورا ہو جائے تب آپ ان کو واپس دے دیں. تو یہ داؤد علیہ السلام کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا جس کو ان کے بیٹے نے فوراً. تو ان واقعات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو طاقت اور قوت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی، کہ ان کی کوالٹیز بہت سی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، سورہ سبا میں، سورہ صاد میں، کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو نرم کر دیتے تھے. یہ کوالٹی تھی. اور اس کو انہوں نے دیکھیں، ایک چھوٹا سا آدمی فوج میں، جیسے بیٹیا نے عرض کیا ہے کہ ایک عام آدمی تھا چھوٹے سے قد کا، اور اللہ نے وہ موقع دے دیا. ہمیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نیت کے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عام سپاہی سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتا. کیا بات ہے. صحیح. اور ان کے اندر عدل اور حکمت، دانائی، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العزت نے دی تھی کہ وہ بیلنس رکھتے تھے دین اور دنیا کو. کہ جہاں پر دین کا کام، ایک دن روزہ، جیسے آپ عرض کر رہی تھی، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اور زبور ان کے اوپر اتنی ہلکی کر دی گئی تھی، اتنا فلوئنٹلی وہ اس کو پڑھا کرتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے کے اوپر زین رکھی جاتی ہے نا، اتنی دیر میں وہ زبور کی تلاوت کر لیتے تھے. کیا بات ہے. تو یہ کوالٹیز اللہ نے، اور سب سے بڑی جو ہے کہ ان کی آواز کے اندر اللہ رب العزت نے سحر رکھ دیا تھا. جب وہ تلاوت کرتے تھے تو زمین کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ پہاڑ بھی، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق. یہ حکومت انہیں ملی تھی اور اس انداز سے انہوں نے حکومت کی، اور اللہ نے پھر اتنا بڑا انہیں انعام بھی دیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ نے نبی بنا دیا. اچھا حافظ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ وہ دین اور دنیا میں بیلنس رکھتے تھے. تو اب تو صرف ہمارے پاس دنیا داری ہے، دینداری سے ہماری توجہ، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہٹی ہوئی ہے. تو دین اور دنیا کو بیلنس جو ہے وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو دو تین چیز، ایک چیز، صرف ایک، دو نہیں، صرف ایک چیز کے اوپر جو آج قرآن کریم سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اب چونکہ ہم اس مبارک مہینے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور یہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو جیسا کہ انبیاء کے ہمیں واقعات ملتے ہیں قرآن میں، تو کیا صرف یہ واقعات یاد کرنے کے، یہ سنانے کے لیے نہیں ہے بات صاحب. مولانا صاحب جس طرح سے وہ علوم کے بات کے اوپر انہوں نے جو اوصاف انبیاء کرام کے بیان کیے نا، تو مجھے تو وہ مومنین کے اوصاف لگے. عدل کی بات کی اور پھر ایمان کی بات کی. اب یہ محترمہ اس کی کیا یہ بات کرنے کی حد تک ہے؟ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اگر اس کا ترجمہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی کہ اے میرے رب، آپ نے اس کا ترجمہ سننا ہے. جی، صرف اس کا ترجمہ سننا ہے اور اس کی روح تک پہنچنا ہے. آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. جی. تو اے میرے رب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اے میرے رب، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں، اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور توفیق دے کہ میں
وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو. کیا بات. کون فرما رہے ہیں؟ جناب سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. اور مجھے اپنی رحمت سے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. اللہ. اب یہاں پر جو بات قابل غور اور توجہ کی مستحق ہے جی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور ناشکری کے پہاڑ ہیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. ہم کس دنیا میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ اللہ سے دعا فرما رہے، اللہ کے نبی ہیں. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی ہم انعمت. حافظ صاحب شکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے شکر ایکسیپٹ بھی کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خود ساختہ چیزیں نا ہماری، ہم اپنی طرف سے اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان تمام قرآن کی زبر زیر پیش سے ہر آیت کریمہ سے اپنے لیے جو کہ ہمارے لیے ہے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہم نے صرف یہ بیان نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم لمحہ موجود میں اس پر کیا کر رہے ہیں. ماضی میں کیا ہوا تھا، مستقبل میں کیا ہونا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا نا جب آپ کے سامنے من غشہ فلیسا منا بھی لکھا ہوا تھا اور مرچوں میں لال چیز شامل کر کے لوگوں کو بیچی جا رہی تھی. آپ گفتگو فرما رہے تھے، جو آپ نے نہیں سنا وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جس کا آپ کو علم نہیں ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، جو کسی نے بات نہیں کی وہ آگے پہنچا رہے ہیں. جناب یہ کس نے جواب دینا اس کا؟ تو ہمیں اس شکر کی جو فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے، تو ہمیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں. ہر وہ شخص جس کے پاس کمی ہے کسی چیز کی، وہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ گھر بیٹھ کے صرف ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کے رشتہ داروں میں کسی کے پاس اللہ کی رحمت ہے، اس کے پاس کچھ زندگی کی آسائشیں زیادہ ہیں، اس کا دن کے 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر وقت یہی سوچنے میں گزرتا ہے اس کا بیڑا غرق کیسے کرنا ہے. جب آپ ناشکری کرتے ہیں آپ ایک اور علت میں مبتلا ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اسے کہتے ہیں حسد، جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے دیمک کی طرح. بالکل. تو جب آپ ناشکری کرتے ہیں آپ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب آپ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. پھر آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر آپ شیطان کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کی رحمت جو ہے نظر نہیں آنا شروع ہوتی، پھر آپ کو شیطان کی چالیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آپ اس چالوں میں گھرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں منفی خیالات کی طرف، منفی اعمال کی طرف، منفی اقدامات کی طرف. شکر کو چھوڑنے کا جو نتیجہ ہے نا آج ہم یہاں پر بھگت رہے ہیں. جو ایک گلاس پانی پیتا ہے اس کا اس سے دل نہیں بھرتا، وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہونے چاہیے 4 گلاس پانی کے. سامنے والے کا کھینچ کے پیاس ہے یا نہیں ہے میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، اس سے کھینچ لوں، اس کو نہ میں پینے دوں. ٹھیک ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے وہ اس سے بڑی گاڑی کا طلبگار ہے اور خواہش مند ہے. یہ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار آئے گی کیسے. حافظ صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی میں تمام انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں. نعت میں بھی ہم نے یہی سنا نا، آپ محسوس بھی کیا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نا، تو یہ صرف اس لیے کہ وہ غلاف میں بند کر کے رکھ دی جائے، رمضان کے رمضان پڑھ لی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھول دیا جائے. وقال رب اوزعنی ان اشکر، یہ ایک آیت ہے. اس کے آگے چلیں گے نا ایک اور آیت ہے، اس کے آگے چلیں گے ایک اور آیت ہے، وہ بھی شکر کی تفصیل ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. اور اگر اس ساری آیت مبارکہ کو پڑھیں نا تو آپ کہیں گے یار ہم اتنے نہ شکرے ہیں. ہماری آنکھیں اللہ نے ٹھیک بنا دی، ناک ٹھیک، بال ٹھیک، چہرہ اچھا بنا دیا، ہاتھ پاؤں جسمانی اعضاء سارے کے سارے ٹھیک، دماغ چلتا ہے ہمارا وہ ٹھیک، زبان چلتی ہے وہ ٹھیک، کھانا کھاتے ہیں اخراج ہو جاتا ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے کھانا مل جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پینے کے قابل ہے. آج اس نفسا نفسی کے دور میں شکر کا کیا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. شکر کا یہ طریقہ آپ کے سامنے، وقال ربی اوزعنی، ہر چیز کا شکر ادا کریں، جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مصلحت ہے. ہو سکتا ہے یہ جو آسائش مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے یہ میرے لیے آسائش ہے، وہ میرے لیے تباہی کا سامان ہو. اچھا حافظ صاحب، یہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ آزمائش میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان زیادہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک شکر ادا کرنے کا ایک مقام ہے نا کہ جب آپ کسی آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو آپ
آپ اپنے اللہ سے زیادہ رجوع کرتے ہیں. اب مجھے ایک شاید بابا بلے شاہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی میں سکھاں نو چولہے ڈاواں. آپ دیکھیں کہ شکر گزاری کا یہ عالم ہے کہ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی میں سکھاں نو چولہے ڈاواں. تو ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں حضرت واصف علی واصف سے پوچھا تھا کسی نے کہ خوش قسمت کون ہے, تو آپ نے فرمایا جو اپنی قسمت پہ خوش ہے وہ خوش قسمت ہے. یہ مقام تھا شکر گزاری کا ہمارے بڑے لوگوں کے پاس, ہمارے انبیاء کے پاس, ہمارے ولیوں نبیوں کے پاس, اور ایک ہم ہیں کہ اس سے بالکل الگ ہو گئے. الگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ٹھیک ہے, قرآن کریم کی آیت مبارکہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے, بڑوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم شکر اگر کریں, اگر مشکل ہے تو اللہ کے قریب جانے کا ہے نا. بھٹ صاحب ہماری اکثریت کیا کرتی ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے نا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ بیماری تو مجھے میرے گناہوں کو جھاڑ سکتی ہے, میری غلطیوں سے معافی کا ایک سبب بن سکتی ہے, مجھے اللہ کے قریب کر سکتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کرتے ہیں, لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہتے ہیں تویز ہو گئے, بابا جی تویز ہو شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. اب ان کو گھیرنے کے لیے اور ایک پورے کا پورا جال ہے, وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اب جب آپ کو یہ یقین ہو کہ مشکل آئی ہے تو یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے مشکل آئی ہے, جب آپ کو مشکل آ گئی ہے تو پھر تو آپ کو ہونے گے یار ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے واپسی کا, رجوع کا موقع فراہم کیا کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں, میں اللہ کو یاد کروں کہ یا اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے. دیکھیں جب جناب سلیمان جیسے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب مانگ رہے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگ کیا ہیں, رب اوزینی ان اشکر نعمتک, یا اللہ مجھے اپنے قرب کے بندوں میں شامل فرما دے. کیا بات ہے. قرب کے بندوں میں. مولانا صاحب جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی بتایا قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے. تو جو زبور ہے آج کے دن وہ نازل بھی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر, وہ کتاب کیسی کتاب تھی, صحیفے کیسے نازل ہوئے, کیا ترتیب سے نازل ہوئے, اور آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بڑی آسان جو تھی وہ ان پر زبور نازل کی گئی, کیسی تھی زبور؟ اللہ رب العزت کے جتنے بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی صحائف ہیں جی, ان کے اندر بیسک جو چیز ہے نا وہ انسانیت کی معراج ہے ہر نبی کی. تو زبور کو بھی اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس میں انسانیت کے لیے ہی خیر اور انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. تو زبور کا کوئی بھی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, بائبل ہے یا زبور ہے, ان کو اللہ رب العزت نے صرف اپنی معرفت کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بے مہار پیدا نہیں کیا, ہر قوم کو اللہ رب العزت نے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے کہ اپنی زندگی, اور یہ بڑا ہی جیسے بچہ چھوٹا ہوتا نا اس کا لباس چھوٹا ہوتا جی, بڑا ہوتا جاتا ہے, لباس بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے جب اللہ نے یہ زبور نازل کی اس وقت تھوڑا سا انسان بڑا ہو گیا تھا انسانیت کے پیرائے میں, تو اس کی جو اس وقت ریکوائرمنٹس تھیں اللہ رب العزت نے زبور میں نازل کر دی. اس کے کچھ عرصے بعد پھر بائبل کو اللہ رب العزت نے نازل کیا, صحائف ابراہیم کے اس سے پہلے نازل کیے, اور پھر جب انسان اپنی پیک پہ چلا گیا, اب اس کے سائز میں کوئی تبدیلی نہیں آنی, اس کی ریکوائرمنٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی, پھر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا کہ انسانیت کے ہر مسئلے کا حل آقا علیہ السلام کی پیروی. بے شک. اور یہاں پر ہمیں ڈاکٹر علی وقار صاحب نے بھی جوائن کر لیا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آج ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کا ہمیں موقع ملے گا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے چونکہ 18 رمضان المبارک ہے, تو زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے بے شک نبیوں میں سے ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے وہ ان کو بخشی, اور داؤد کو جو ہے وہ زبور عطا کی. یہ زبور جب نازل ہوئی یہ کس طریقے سے نازل ہوئی, کیسے صحیفے تھے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, میرے لیے دعا بھی فرمائیے, طبیعت بہت خراب ہے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہاں جی, تو دیکھیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میرے سے پہلے کیا بات ہو چکی ہے, کہیں ریپیٹ نہ ہو جائے گا. زبور کے حوالے سے اللہ رب العزت ایک بات پہلے ہمیں سمجھنے کی اور جان لینے کی ضرورت ہے. یہ جو ایام ہے نا رمضان کے, یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے. بے شک. ازل سے, یعنی جب سے اس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا
وہ جب بھی ہدایت کی ارادہ فرما کے انسانیت کی طرف متوجہ ہوا وہ رمضان کے دن تھے. واہ. وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف نازل ہوئے رمضان کے دن تھے. تاریخیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. جی. وہ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کے دن تھے. وہ زبور نازل ہوئی رمضان کے دن تھے. وہ انجیل نازل ہوئی رمضان کے دن تھے. وہ قرآن نازل ہوا رمضان کے دن تھے. تو لہٰذا پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہماری طرف کاملاً متوجہ ہے ہدایت کے لیے. تو اگر مالک متوجہ ہو اور بندہ عدم توجہ کا شکار ہو تو یہ بات جچتی نہیں. بالکل نہیں جچتی. تو اسی طرح ہر پیغام اس نے رمضان میں بھیجا. زبور بھی رمضان میں اتری. حضرت داؤد ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور پھر چرند پرند کو مسخر کر دیا. مل کر آپ کی آواز میں جب وہ پڑھتے تھے تو وہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں امام سدی نے یہاں تک روایت کیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کو طول دیتے تھے تو جانور جو بھوکے ہوتے تھے ان کو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا اور جب یہ تلاوت کئی دن چلتی رہتی تو بھوک سے جانور مر جاتے اور انہیں احساس ہی نہ ہوتا وہ بھوکے تھے. اتنے وہ محو ہوتے. یہ جانوروں کا حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ جو زبور ہے یہ اسی طرح کتاب ہدایت تھی اپنے دور کے لیے. اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی ہو گئی. میں رات کو زبور بھی دیکھ رہا تھا. اگر آپ غور سے تھوڑی وہ تعصب سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو اب بھی جو موجودہ زبور ہے جو اگرچہ کہ وہ نہیں ہے اصل اس میں تحریف ہے. یہاں میں ایک سپلیمنٹری کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں زبور کا مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنی چاہیے, اسے کس طریقے سے پڑھا جائے؟ نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے پڑھا بہت ساری چیزیں اس کے اندر اتنی مماثلت تھی. میں زبور سامنے رکھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ میں نے رکھی ہوئی تھی یہ جو بہت اہم کتاب ہے میرے ذہن سے اس کا نام اتر گیا, تالمود. جی. ادھر سے حضرت سلیمان کو پڑھ رہا تھا قصہ سلیمان, ادھر سے حضرت سلیمان اور داؤد کا قصہ پڑھ رہا تھا اور ادھر قرآن رکھا ہوا تھا. آپ یقین کیجئے 65-70% کے قریب مماثلت تھی, اصطلاحات کا فرق تھا, 20% کے قریب انفارمیشن کا فرق تھا. تو انہوں نے جو بدلے وہ بنیادی معتقدات بدلے, انفارمیشنز نہیں بدلی. چونکہ وہ عقیدہ جو بنیادی معتقدات ہوتے ہیں نا اور جو بنیادی احکام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے مفادات پر ضرب لگاتے ہیں. تو پھر جب اس طرح کے لوگ جو ربی تھے, پرانے راہب تھے, انہوں نے جو کچھ بدلا وہ صرف وہ بدلتے ہیں جو مفادات سے ٹکراتے ہیں. ہم بھی قرآن کی ان آیتوں کی تعویل کرتے ہیں جو ہمارے مسلکی تعصب, مفادات اور جس پر عمل مشکل ہے ہم اس کی ایک نئی راہ نکال لیتے ہیں. تو یہ پرانی روش ہمیشہ سے چل رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت طالوت اور جالوت ان کی جنگ کا تذکرہ غالباً ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ ہو چکا ہے. تو پھر اس کی ریپیٹ نہیں کرتے یا تھوڑی سی میں اس پر بات میں عرض کر دیتا ہوں. ہوا یہ کہ اپنا بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ یہ لوگ ہم پر جو ظلم کرتے ہیں اللہ سے گزارش کریں, اللہ کی بارگاہ سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اس کے اندر بڑے سبق ہیں. اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا حضرت طالوت کو, ٹھیک ہے, اور اس نے حضرت طالوت نے, اور اس وقت حضرت داؤد طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے اور انہوں نے جا کے جالوت سے جنگ کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے جب سپاہی مقرر ہوتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگ کے لیے ان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک پتھر کلام کرتا ہے اور وہ پتھر کہتا ہے کہ مجھے لے جائیں, میرے ذریعے اللہ طالوت کو جالوت کو مار دے گا. پھر دوسرا پتھر, پھر تیسرا پتھر, وہ تینوں کو لے لیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو جس طرح اور بہت سارے معجزات, وہ پگھل جانا لوہے کا اور ساری بات آئی, اس میں یہ تھا کہ آپ جو غلیل بازی تھی اس کے بھی بڑے ماہر تھے اور بڑے ہیوی پتھر آپ اٹھا کے دور دور پھینکتے. تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ جنگ کے آغاز میں ہی جب اس نے کہا جالوت نے طالوت سے کہا کہ اپنا کوئی مرد آگے بھیجو, جس طرح رجز خانی ہوتی ہے پرانے دور کی, انہوں نے تینوں پتھر رکھ کے مارے اور اس کا سر کچلا گیا. اور وہیں پہ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد کی اکرام اتنا بڑا کہ انہوں نے بنی اسرائیل اور طالوت نے یہ کہا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کے ساتھ پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا. تو حضرت داؤد کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب دیکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے. جب حضرت داؤد ہر شے کا مرکز و محور بن گئے تو طالوت خود حضرت داؤد کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے, حضرت داؤد کو مارنے کی کوشش کرتا رہا, حتیٰ کہ علماء جو حضرت داؤد کے حق میں تھے اس کو سمجھاتے تھے, علماء کو قتل کروا دیا. حتیٰ کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ اب مجھے توبہ کرنی چاہیے, میں اللہ کے نبی اور خود جو میرا پروردہ ہے اور میرا داماد ہے اس کی جان کے در پہ ہوں. تو توبہ کرنے کے لیے نکلا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا بنی اسرائیل میں. حتیٰ کہ وہ ایک شخص کی ایک عورت, بزرگ زاہد عورت کے پاس گیا. وہ عورت اس کو لے کر, ابن کثیر نے ساری تفسیر لکھی, یہ عورت اس کو لے کر حضرت یوشع بن نون کی قبر پہ آئی. یوشع بن نون کی قبر پر جب انہوں نے دعا دی تو یہ پرانے دور میں معجزات ہوتے تھے. وہ قبر سے نکل آئے, انہوں نے کہا کہ کیا قیامت واقع ہو چکی ہے؟
اس عورت نے عرض کی قیامت نہیں واقع ہوئی، یہ شخص اب توبہ چاہتا ہے اور اس نے یہ پچھلے عمل کیے ہیں، بتائیے اس کی کوئی صورتحال ہے؟ تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا کہ یہ شخص اب اپنی سربراہی یعنی سلطنت سے دستبردار ہو، ایک عام فرد کے طور پہ آئے اور اسلامی لشکر میں جہاد کرے، حتیٰ کہ یہ جان دے دے اور مارا جائے، شہید ہو جائے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حافظ صاحب، فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انسانوں کی شکل میں بھی آتے تھے، اس کی کیا خاص؟ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے وہ جو شکر والا معاملہ ہے اس پہ میں آپ کو اس پر جو ہے نا وہ ایک سوال آپ کو دے دیتی ہوں، آپ اس کے جواب میں جو ہے وہ اس کو مفصل بیان کیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھا کرو۔ داؤد جو تھے وہ بہت عبادت گزار تھے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، ہمارے روزے کیسے ہیں اور جو داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے اس سے کیسے جو ہے وہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ شکر ہی نہیں کرتے نا، تو شکر نہیں کرتے، نہ شکری میں رکھے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے معافی چاہتا ہوں حسد کی بات کی، تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا، حسد۔ میں نے اگلے دن اپنے کالم میں لکھا، میں نے کہا جی میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں تمہاری کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایک خواہش بتاؤ جو میں پوری کر دوں، تو وہ کہتا مجھے گاڑی لے دو۔ تو میں نے کہا یہ تو تم نے بہت مہنگی خواہش بتا دی ہے، یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا، کوئی اور خواہش دس۔ کہتا پھر میرے بھرا کو کھولو۔ اب اس سے زیادہ کیا بات ہوگی بھائی؟ دیکھیں اتنی ہماری بدبختی ہے کہ ہم اتنے زیادہ، ہاں ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے نا، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ مجھے بتائیں آج کوئی بندہ ایک کیل اٹھا کے ادھر رکھتا ہے نا، کہتا ہے میں کیتا ہے، صحیح بات ہے، میں کر رہے ہیں، یہ میں کی پرابلم ہے ساری، میں کر رہے ہیں، کون کر سکتا ہے میرے علاوہ؟ میں نہ ہوں تو کون کرتا، میں نہ ہوں تو کون کرتا؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے اوپر ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع کر دی ہیں، جن کے کنٹرول میں، قابو میں کر دی ہیں اللہ نے ساری چیزیں، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، قال ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے آگے کہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے، ابھی جو آپ نے شروع میں بات فرمائی تھی نا، یہ اس کے ساتھ آ گئی ہے کہ مشکل آ جائے تو کیا ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! اور جو شکر کرے تو اپنے ذات کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اب بٹ صاحب مجھے بتائیں آپ، کیا یہ آیت مبارکہ ہر بچے کو، ہر بڑے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو یاد نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہو ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو جناب ہم تو ناشکری کرتے ہیں اکثریت میں، بالعموم من اصل قوم ہم ناشکرے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے، ہمیں پھینٹی کیوں پڑتی ہے، جی ہمیں لوگ کیوں دھتکارتے ہیں، ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، ہماری مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں، ہماری آسانیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ اس لیے چلی گئی ہیں کہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم راستہ روکتے ہیں، ہم گلے دباتے ہیں، ہم آوازیں دباتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑا ہونے نہیں دیتے، ہم لوگوں کو اوپر بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہو تو رہا ہے قال ھذا من فضل ربی، اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے محنت کر کے، ہم اس کے پاؤں کھینچ کے نا اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں ٹانگیں اڑا رہے ہیں تو منہ کالا آپ کا ہی ہونا ہے جو کرے گا۔ جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے اس نے اپنی ڈیسٹینیشن تک، اپنی منزل تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا رہے گا ہر کامیابی کے بعد کہ قال ھذا من فضل ربی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرے گا، اللہ کے حکم پر بھی عمل کرے گا۔ جناب کون روکے گا اس کی کامیابی؟ کیا بات ہے! تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں،
میرے سوا کون ہے جو کر کے دکھائے گا؟ یہاں پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قال ھذا من فضل ربی. اتنے معجزات اور اختیارات ہونے کے باوجود بھی نبیوں کا یہ جو ہے قال ھذا من فضل ربی، یہ ان کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. تو مولانا صاحب جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا شکر کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل تلے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت کیسا تھا؟ کیونکہ وہ بھی نہ تو بیت المال سے کچھ لیتے تھے، نہ اپنے ملک و سلطنت میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مداخلت کرتے تھے کہ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکے، بلکہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور اس آمدن سے جو ہے وہ اپنا خرچ چلاتے تھے. داؤد علیہ السلام کا جہاں تک حکمرانی کا ماڈل ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل تقلید ہے، بہت ہی زیادہ. کہ انہوں نے اس پورے ماڈل کے اندر، جیسے میں نے عدل و انصاف کے بارے میں عرض کیا، دوسرا انہوں نے لوہے کو جو میلٹ کرنا تھا، پگھلانا تھا، اس سے جنگی اوزار یعنی جنگ کی تیاری، جہاد کی تیاری، اللہ نے عزت بھی ان کو جہاد سے دی تھی جب انہوں نے کیا تھا، اور پھر جہاد ہی کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا، اور اسلام کے غلبے کے لیے، اپنے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے. جیسے حفصہ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہمیں یقیناً اللہ کے راستے میں جہاد کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے لوہے کو نازل کیا جی، ٹھیک ہے، اور جہاں پر اللہ نے کہا اعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، کہ ہارس پاور ابھی تک اللہ نے گھوڑوں کو تیار کر، آپ کی ہر مشینری کے اندر ہارس پاور یوز ہوتی ہے. بالکل ابھی تک اللہ نے یہ دو چیزیں، لوہا اور ہارس پاور، انہی کی حیثیت ہے. تو داؤد علیہ السلام نے اپنے عدل کے ساتھ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے، دین اور دنیا، روزہ رکھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اور لوگوں کے کام آتے ہوئے، انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی عنایتیں عطا فرمائیں. کیا بات ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نافرمان قوم تھی، پھر انہیں بندر اور خنزیر بھی بنا دیا. یہ اس قوم کی ایسی کیا نافرمانیاں تھی؟ ذرا اس پر روشنی. دیکھیے، نافرمانیاں تو سب سے واضح ہے، کفر و شرک سے ان کی نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے ذیل میں کئی اعمال کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اعمال کی نافرمانیوں پر گنجائش دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے. سورہ یاسین میں دیکھیں، ایک گلی آپ کو ایسا منظرنامہ پیش کرتا ہے، ایک گلی، ایک چھوٹی سی بستی میں 3 لوگ آئے ہوئے ہیں، 3 نبی آئے ہوئے ہیں ہدایت کے لیے. لیکن جب آپ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہیں، دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے خطا، ایک چیز ہوتی ہے گناہ، اور ایک چیز ہوتی ہے سرکشی. ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتی ہے گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی. خطا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے قلم اٹھا لیا گیا. خطا کرنے والا فوراً ندامت ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. گناہ وہ ہوتا ہے جب خطا پر اصرار ہو تو وہ گناہ بن جاتا ہے. اور سرکشی وہ ہوتی ہے کہ جب خطا پر اصرار کے ساتھ ہٹ درمی ہو، میں کیتا جو ہوندہ کر لو، تکبر، میں نے یہ کیا. یعنی وہ شاید جو آر ہے، باعث شرم و عار ہے، اس کو آپ باعث فخر و مباحت بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ غلط کہا. اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے سوسائٹی. تو پھر اس قوم کو وہ قوم پھر نہیں بچ سکتی. ابھی آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام سے مجھے بڑی محبت ہے. جب میں احادیث پڑھتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. حضور علیہ السلام جب عبادت کی تعریف کرتے تو اپنے صحابہ کو فرماتے داؤد کے طریقے پر عبادت کرو. ہم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سید الانبیاء. کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں داؤد ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن قضا کرتے. پھر فرماتے ہیں رات کی عبادت داؤد کے طریقے پر کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، رات کو داؤد کیا کرتے تھے؟ فرمایا داؤد رات جب عشاء ہوتی تھی تو پڑھ کے آرام کرتے تھے، پھر تیسرا حصہ جاگتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے تھے. کیا بات. یعنی رات کو 4 حصوں میں بانٹتے تھے، 2 حصے میں جاگتے تھے اور 2 حصے آرام کرتے تھے. اور 40-60 سال عمر مبارک تھی. لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کو نکالا تھا نا، تو اس میں ایک روح بڑی چمک رہی تھی. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے. اتنا حضرت آدم کو پیار آیا. پوچھا کہ باری تعالیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہوگی. حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ میری عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری عمر 1000 سال. فرمایا باری تعالیٰ اس کا 100 پورا کر اور میرے سے 40 لے لے. سمجھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی عمر میں وصال ہوا. پھر جب حضرت آدم کے پاس ملک الموت آئے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے وعدہ کیا میری عمر تو ابھی 40 سال پڑی ہے. انہوں نے کہا
اللہ کا وعدہ آپ کو یاد ہے جو آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ 40 سال ادھر ٹرانسفر کر دی, وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے, تو اللہ نے فرمایا داؤد کی بھی پوری کر دو, اس کی بھی پوری کر. تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام. پھر حضرت داؤد کی ایک اور خصوصیت عبادت کے علاوہ, وہ کسب کا معاملہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا. آپ فرماتے تھے کہ ہاتھ سے کماؤ جس طرح اللہ کے نبی داؤد کمایا کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے, ان کا یہ معجزات میں سے معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم فرما دیا تھا. وہ زرے بناتے, 6000 دینار کے ایک زرہ بیچتے, جتنے دن تک وہ گزر بسر چلتا رہتا اتنے دن تک اللہ کی عبادت میں, جہاد میں اور باقی معاملات میں مصروف رہتے, بیت المال سے اور کسی خدمت کے عوض کچھ نہ لیتے. پھر جب معاملہ قریب قریب آتا, ختم ہونے لگتا, تو پھر اگلی زیرہ بنا دیتے. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. آپ کا نام دیکھیں کہ ایک بندے کو یہ فن اللہ نے دیا ہے, تو وہ چاہتا نا, ابھی جو حافظ صاحب شکر پر کتنی لمبی انہوں نے بات فرمائی, وہ اگر اللہ کا بندہ چاہتا تو وہ بناتا رہتا زیرے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ معجزہ اس لیے ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں, اور میں نے لائن نہیں لگانی, جب اگلی زرہ کی ضرورت پڑتی پیسوں کی تو اگلی بنا دیتے, پھر اللہ کی راہ میں لگے رہتے. تو لہٰذا مال اتنا رکھیں, چونکہ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے, مال اتنا رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی آزمائش ہے. یہ دور میں جن کے پاس مال ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہیں. آپ ایک دفعہ منظر نامہ بدلیں. کوئی ایسا شخص, میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, بڑے رئیس ہیں, ہمارے کلاس فیلو تھے, دوست تھے, کہ اگر بالفرض ان کے پاس یہ مال و متاع نہ ہوتا تو وہ اس زندگی میں نہ ہوتے جس میں آپ ہیں. تو لہٰذا مال بہت بڑی آزمائش ہے. اور بے شک اگر آج ہم یہی ایمانی قوت اپنائیں تو ہم بھی ہر قسم کا لوہا پگھلا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے خود محنت کرنی ہے. سمجھیے نا, کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی داؤد جو تھے اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان جو تھے, یہ اپنے اپنے کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور طالوت کون تھے؟ یہ سب لوگ مزدور. طالوت جس کو بادشاہ بنایا, جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا, یہ رنگ ساز تھے. ایک روایت میں اچھا, ایک روایت میں یہ پینٹ کرتے تھے, اور دوسری روایت میں یہ کوئی اور کام کے بارے میں بھی ذکر ہے. تو گویا آپ نے کام کرنا ہے, رزق حلال کمانا ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. اچھا فائزہ, ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رائے ظفر علی خان صاحب نے. آپ بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ تشریف لائے ہماری. علامہ صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا تفصیلاً جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کی مثالیں دیا کرتے تھے, اور آج 18 رمضان المبارک ہے, آج ہی کے دن زبور جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی. زبور کے حوالے سے اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو کس قسم کے احکامات تھے, کس قسم کی شریعت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا, اما بعد. وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید, انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا, ایک نظام بنایا ہے. جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ساتھ ذمہ داری بھی لی ہے. اس نے ذمہ داری یہ لی ہے کہ جب میں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور تم میری مخلوق ہو, تو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی میری ہے. صحیح جی. تو لہٰذا اس نے اپنے ذمے ایک ہمارا فریضہ اپنے ذمے ڈالا ہے کہ میں تمہاری ہدایت میں کروں گا. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تیسرے خلیفہ ہیں, منصوص من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اپنا چنا ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت ہارون علیہ السلام, اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام. باقاعدہ کہا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں. جی. تو یہ جب خلیفہ بنے تو پہلے سارے صحیفے آتے رہیں, یعنی تقریباً مختلف روایت 150 100 کوئی 1000 تک بھی گنتا ہے. جی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتابیں, ایک خطوط, ایک کتب, اس انداز سے وہ آتی رہی ہیں. تو 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی کتاب زبور ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نازل کی ہے جناب داؤد علیہ السلام. اب اس میں مختلف چیزیں آ گئیں. کچھ لوگوں نے اس کو جناب داؤد علیہ السلام کے وہ شعر کہہ دیے کہ یہ مزامیر ہیں اور اشعار ہیں جناب داؤد علیہ السلام نے خود کہیں, اور کوئی جو ہیں ان کو کچھ کہتا رہا. لیکن یہ سارے اب اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ داؤد میں شریعت نہیں ہے, داؤد کے زبور میں شریعت نہیں ہے. اس میں اللہ کی توحید ہے, عبادات ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. وہ اس انداز سے کہتے تھے جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کہہ رہے تھے. یقیناً جب وہ داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا, پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ بھی, حالانکہ وہ جامد چیز ہے,
اتنا لہن داؤدی مشہور ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ہمتن گوش تسبیح پڑھتے تھے. اس انداز سے انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا تو اس میں زبور اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی. اور یہ دوسری کتاب ہے. پہلے توریت اللہ تعالیٰ نازل، دوسری یہ ہے، اس کے بعد انجیل، پھر قرآن. اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جیسے فرما رہے تھے کہ زبور کا ہے. اور واقعاً زبور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نام لیا تو اس میں زبر لفظ استعمال کیا. ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے. تو زبور ایک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عبادت کے سلیقے، عبادت کے طریقے، عبادت کے انداز کو بتایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سب پہ ایک انعام کیا ہے کہ عبادت کا انداز جناب داؤد علیہ السلام نے جس انداز سے ہم کو دیا ہے، اس انداز تک وہ عبادت کرتے، خود فخر کرنے لگ گئے کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا عابد ہے. تو یہی ایک ہمارے ہاں ترک اولا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے. صرف نہیں ترک اولا ہوا تو آخری نبی سے نہیں ہوا. تو ترک اولا یعنی کہ دو کام اچھے تھے، ایک چھوٹا اچھا تھا، ایک بڑا اچھا تھا. تو بڑا اچھا نہیں کیا، چھوٹا اچھا کر لیا. یہ جو فخر کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد فلاں پہاڑی پر ایک بندہ ہے، اس کی جا کے عبادت دیکھ. جناب داؤد علیہ السلام پہاڑی پر گئے. وہ بندہ استغفار کیے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. جناب داؤد علیہ السلام اس کو پکارتے ہیں. اتنا مگن ہے اللہ سے استغفار کرنے میں، اتنا مگن ہے، اتنا اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی. بڑی دیر کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے جب اسے متوجہ کیا اپنی طرف تو اس وقت جناب داؤد کہتے ہیں کہ کب سے تو توبہ کر رہا ہے، کب سے استغفار کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 70 سال ہو گئے، میں آج اس وقت سے استغفار کر رہا ہوں، اس وقت سے توبہ کر رہا ہوں. تو کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا کیا کام تو نے کیا ہے کہ تمہاری توبہ ابھی بھی قبول نہیں ہوگی؟ تم اس انداز سے پکار رہے ہو کہ مجھے بھی تم نے نہیں سنا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. میری ماں سین میں ٹہل رہی تھی، میں چھت پہ وہاں اوپر چل رہا تھا تو میرا پیر پھسلا، اس کی وجہ سے گرد اڑی، میرے ماں کے سر پہ جا گری. میں اس وقت سے توبہ کر رہا ہوں اور ابھی تک مجھے توبہ وہ میری قبول نہیں ہوگی. یہاں ماں باپ کا درجہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہاں بھیجا. اور وہ جو فخر کیا تھا اس کو کہا کہ دیکھ یہ بھی ہے عبادت جو اس طرح ہوتی ہے، اور اتنے بڑے گناہ کے بعد کس طرح عبادت کی جاتی ہے. علامہ صاحب میں پھر آپ کی طرف آؤں گی. حافظ صاحب نے چونکہ جانا ہوتا ہے تو حافظ صاحب توبہ کا ذکر کیا، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا. ہم لوگ کس طرح سے توبہ کر رہے ہیں آج؟ دیکھیے ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے جو بنیادی مسئلہ ہے نا محترمہ، وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کریم، احادیث مبارکہ، انبیاء کے واقعات، اس میں ایک سبق ہے. یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا پھر سن کے کچھ وقت گزارا اور دوسری طرف نکل لیے؟ جیسے ابھی حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی عبادت کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے، معافی کا علامہ نے فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. جناب کس کے لیے ہیں جی یہ جو رات کی عبادتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہوا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. جی اس کے لوگوں کو بتانا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جناب شکر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے اسکول میں کسی نے کوئی اچھی چیز لے لی ہے اور آپ گھر آ کے والدین کو کہیں اور والدین بچوں کو یہ بتانے کے بجائے کہ بیٹا جو اس کے پاس ہے اللہ کا دیا ہے، جو تیرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہے. تم نے اس کو دیکھ کر اپنی چیزوں کو برا بھلا نہیں کہنا، تم نے شکر کرنا ہے. اور اگر تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو واپس آؤ، سجدہ کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیرے والدین کو دے، تیرا باپ تیرے لیے لے آئے گا، تیری اماں تیرے لیے لے آئے گی. والدین جو ہیں وہ بچے کی خواہش کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار اب اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، جی اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. بس جو غلط درست وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو دے دیں جو اس کا ہو گیا. اب جب آپ اس طریقے سے بچوں کی پرورش کریں گے، نشو و نما ان کی کریں گے، تو پھر آپ اس کے بعد یہ سوچیں گے کہ وہ بڑے ہو کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو یہ مشکل ہے. ذرا اللہ تعالیٰ رحمت کرے سب کو بدل دے، لیکن ان اللہ لا یغیر
ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. قرآن کریم میں ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. جائیں تو صحیح. ہم یہ کہتے ہیں جیسے ابھی شروع میں فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اپنی مطلب کی آیت نکالتے ہیں، جہاں سے مشکل ہوتا ہے اس کی سہولت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بتانے والی ہے وہ کہتے ہیں یار چھڈو نا، لوگ میں صاحب ناراض ہو جائے گا، نہ دسو. تو جناب صاحب ناراض ہوتا ہے تو ہو، اللہ کا حکم ہے، قرآن آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. ہم تمام تر کوشش کے باوجود ہم سر تا پاؤں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ایک غلطی کا گرد اڑنے کی 70 سال سے توبہ ہو رہی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نظر میں کتنی معمولی ہم کیا ہماری نظر میں تو ہے ہی کچھ نہیں جی. ہم تو بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو اڑا کے جاتا ہے، ساتھ میں گالیاں بھی دے کے جاتا ہے جی، برا بلا بھی کہہ کے جاتا ہے. جو چھوٹی گاڑی والا ہے وہ اپنے سے چھوٹی گاڑی والے کو، جو اس سے چھوٹی گاڑی والا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو، جو موٹر سائیکل والا ہے وہ سائیکل والے کو، جو سائیکل والا ہے وہ پیدل والے کو، اور دو پیدل والے پیدل چل رہے ہیں تو ایک پیدل والے کو کوئی موقع لگا کے سبھی کو دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ یہ جب اللہ کا نیویگیشن سسٹم آن ہوگا حشر پہ، جب بٹن دبایا جائے گا تو پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک موقع، ہوں نہیں، پھر وہاں پہ واپسی کا آپ راستہ ڈھونڈیں گے. ادھر کوئی یو ٹرن نہیں ہے. یہاں پہ تو یو ٹرن ہے نا. سیاستدان سیاست کرتے ہوئے جب جلسے کرتے ہیں انتخابات میں حکومت لینے کے لیے تو اس وقت بیانات دیتے ہیں، جب اقتدار میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو جو سیاسی بیان تھا، وہ تو سیاسی بیان تھا. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. دو پھر جواب، پھر جواب دینا پڑے گا. بات بھی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. ہاں بات بھی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. تو پھر یہاں اگر اجازت دے تو میں ان کی تائید میں ایک جملہ ایک واقعہ سنا دوں. حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹھے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا کوئی ہوئی؟ اس نے کہا وہ تو مان رہا یہ نہیں. ایک دن وہ قبرستان میں جا کے بیٹھے، اور قبرستان میں بیٹھ کے انہوں نے لوگوں نے پوچھا اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ان کی اور اس کی صلح کرا رہا ہوں. کہا اب کیا حالات ہیں؟ کہا اب وہ نہیں مان رہا یہ مان رہا. یہ دنائی آج کے دور میں ہو تو کیا ہی بات ہے. مولانا صاحب حضرت داؤد علیہ السلام. حافظ صاحب نے جانا. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی نشست میں ہمیں جوائن کیا اور ہم آپ کی خوبصورت گفتگو سے مستفید. اچھا ایک کال بھی ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تو ہم مولانا صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت کم عمری میں بادشاہت مل گئی، اور نہ صرف انسان بلکہ جن بھی ان کے تابع کر دیے گئے. بیت المقدس کی تعمیر آپ نے کرائی، مسجد اقصیٰ کی، کیا کہیں گے؟ کیسا دور تھا ان کا؟ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جو حکومتیں عطا کی ہیں نا، وہ ایسی عطا کی ہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی، دوبارہ کسی کو نہ دیجیے. جی. اور جیسے ابھی آپ پہلے فرما چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر نبی کی ہر جو ٹاپ لیول کی کوالٹی تھی نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ڈال دی. جو اسپیشل تھی ان کی وہ تو ان کے لیے خاص تھی ہی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت دی، اس کے اندر ہواؤں کا، جنات کا، پرندوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت دی. اور اس حکومت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید کا، شرک کا، جب حدود نے آ کے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو ایک سورج کی عبادت کر رہی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو وہ پورا دکھایا، وہ تخت آیا جس طرح سے. تو ایسی حکومتیں یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں. اللہ جس پر چاہتا ہے وہ فضل کرتا ہے. داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی فضل کیے، ہر نبی پر کیے، لیکن ان دو کے اوپر اللہ رب العزت نے، انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے نا وہ علم ہوتا ہے. جی. تو یہ وراثت جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی ہے وہ علم کے طور پہ دی ہے، دنیاوی وراثت نہیں تھی. اور یہاں پر میں ایک اور چیز بھی کلیئر کرتا چلوں کہ بیبلک ریفرنس کے اندر ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا، گناہ کی ان پر تہمت لگ دی، گناہ کیا تھا، لیکن قرآن نے اس بات کا انکار کیا کہ داؤد نے کوئی گناہ نہیں کیا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں پھر. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عثمان ہے اور میں جنگ سے ہوں. جی ہیلو. جی عثمان سوال کیجیے. جی 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 میرا سوال ہے
کہ یہودی عقائد کے مطابق اگر تابوت سکینہ دوبارہ دریافت ہو جائے تو یہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی جو عظمت ہے کیا اس کو یہ بحال کر سکتا ہے؟ جی شکریہ عثمان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے شہر سے سوال آیا ہے تو اس کا جواب ہم آپ یہ آتا رہتا ہے سوال ہمارے شہر سے ماشاءاللہ. دیکھیے تابوت سکینہ ہی کی تو ساری جنگ ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا اپنا یہ جس کو کہتے ہیں نا عزام باطل ہے کہ یہ ان کو میسر آئے گا، اور وہ اس کی بنیاد پر تابوت سکینہ کی بنیاد پر پھر دنیا پر قبضہ کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنا اور نظام بنا چکا ہے کہ آخر پہ رسول اللہ کی آل سے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں پھر دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، اور اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہونے والا، اگرچہ کہ وہ یہ سمجھتے ہونے والا ہے. تابوت سکینہ کا حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. چونکہ جب طالوت نے جب شکست دے دی نا جالوت کو، تو اس سے پہلے ایک قوم تھی عمالقہ. صحیح. وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو مبغوض کر کے، مار کے، قتل و غارت کر کے ان سے یہ تابوت سکینہ لے گئی تھی. تو پھر حضرت اب تابوت سکینہ میں انبیاء کے تبرکات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، بائبل کے نسخے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ساتھ ایک ایسا معجزانہ معاملہ کیا کہ وہ عمالقہ کی قوم اس کو جہاں رکھتی وہاں بیماریاں پھوٹ جاتی. انہوں نے بعض روایتوں میں 2 بعض روایتوں میں 3 بستیاں اجڑ گئیں، وہاں کے جانور اور مویشی بھی مر گئے، حتیٰ کہ انہوں نے تنگ آ کے تابوت سکینہ کو بیلوں کے جوڑے پہ باندھا اور اس کو ایک نامعلوم جگہ کی طرف رخ کر کے چھوڑ دیا. اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا وہ بیلوں کو ہانکتے ہوئے اس جگہ پر لائے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام تھے. حضرت داؤد نے وہ اتارا. اور ہاں اس سے پہلے ایک اور بات، انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے عمالقہ. انہوں نے اس بت کے پیروں کے نیچے سے کھودا اور اس کے اندر تابوت سکینہ دفن کر دیا. وہ رات کو دفن کرتے، صبح اٹھتے تو وہ تابوت سکینہ بت کے سر پر ہوتا. یہ 3 دفعہ ہوا، دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ انہوں نے کہا اس کو دوسرے شہر میں جاؤ، دوسرا شہر، تیسرا شہر. جب شہر اجڑنے لگ گئے تو آخر پہ پھر یہ بیل والا سارا کا سارا واقعہ ہوا. تو تابوت سکینہ اب نہیں آنے والا، اب اس کا کوئی چکر نہیں ہے. اب یہ صرف کہانی ہے، وہ بنا رہے اپنی طرف سے، تو وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ غزہ پر سارا کچھ. یہ لکڑی کا تابوت، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ذرا اس کا تاریخ کے حوالے سے بتائیں. یہ کب آیا، کیسے آیا؟ اس میں جو نبیوں کے تبرکات ہیں اور مختلف قوموں کے درمیان اس بنیاد پر جھگڑے کیوں ہوتے رہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا. ہر نبی کو کچھ اپنے چیزیں عطا کی ہیں کہ جو نشانیاں ہوتی تھی کہ یہ میرا نبی ہے. جیسے کہ جناب موسیٰ کو عصا دے دیا، یہ تابوت سکینہ، یہ جناب داؤد، سلیمان جیسے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، اسی انداز سے یہ بنایا گیا. اب یہ لکڑی تو بظاہر ایک ہمیں، چونکہ ہمارے نزدیک تابوت ایک تابوت ہی وہی صندوق کہا جاتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف. پہلے سارے انبیاء جتنے آتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آتے رہے، اور ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ کہا ہے کہ ہم نے ان میں ذریت جو ہے یا بنی اسرائیل کی ذریت میں ہم نے نبوت رکھ دی ہے، اور نبوت چلتی رہی. اب وہاں سے کنورٹ ہو کے ادھر آگئی بنی اسرائیل کی طرف. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آئے، اس کے بعد نبی آنا کوئی. اب اتنا فترہ جو غائب رہا ہے تو بنی اسرائیل اس قدر اس پہ اترانے لگے ہیں کہ اب نبوت تو ہمارا حصہ ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے پاس ہے. اب ادھر جب اعلان ہوگا، پہلے تو انتظار کرتے رہے کیونکہ ان کی کتابیں میں موجود تھا. زبور میں کافی ذکر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، توریت میں، انجیل میں، کتابوں میں موجود ہے. حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں بھی وہ آیت موجود ہے کہ وہ مبشرم برسول یاتی اسمہ احمد، میں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ ساری بشارتیں ملتی رہیں. اسی طرح وہ معجزات، وہ چیزیں، کوئی جبہ، کوئی اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو دیا تو وہ اس تابوت میں اکٹھا ہو گیا. اب جس طرح کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. جی اس طرح کر کے وہ سارا اکٹھا وہاں ہو گیا، سارے جتنے بھی سابقہ انبیاء وہاں اکٹھا ہو گیا. اب یہ تابوت بن گیا. اب یہ سبھی انبیاء کے پاس، خاص کر ایک جبہ ہوتا تھا جو ہر نبی کے کندھے پر لازمی ہوتا ہے. جناب یوسف کے کندھے پہ بھی آیا، جناب یعقوب نے دیا. تو اس طرح کے یہ ساری چیزیں جمع ہیں اس میں. اب ہمارے عقیدے کے مطابق، کیونکہ ہمارا ہر امام، ہر نبی اپنے والدین کے اثاثے کا وارث ہے،
اور آگے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق. وراثت لیتا بھی ہے، وراثت دیتا بھی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ سے وراثت لی تھی اور گھر لیا تھا، اونٹ لیے تھے، اور اس کے بعد ایک لونڈی ام ایمن وہ بھی وراثت میں آئی تھی. اور اسی طرح آگے جناب سیدہ کو وراثت انہوں نے دی تھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بہرحال اس میں اختلاف ہم نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح وراثتاً یہ چیزیں آگے بڑھتی رہی. وہ تابوت بھی وراثتاً آگے آتا رہا. اب یہ آئے گا، لازمی آئے گا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس سارے انبیاء کے وہ سارے معجزات اور وہ چیزیں موجود ہوں گی. اس لیے ہر بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام مہدی ہوں. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ صاحب موسیٰ کہاں ہے تو وہ نکال کے دکھائے گا تو پتہ چلے گا. اور اس میں وراثت کا پہلو بھی واضح ہے. وراثت کا پہلو واضح. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نظام ایک بنایا ہے. ہر چیز اس نے ہر ایک کو عطا کی جو آگے لے کر بڑھتی رہی. اپنی چیزیں اللہ نے ختم نہیں کی ہیں. یہ ہے کہ ہم سے غائب ہو گئی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا اس کو عدل و انصاف سے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجے گا. تو اس وقت یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. اس وقت اب عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ اس وقت عیسائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ عیسیٰ کو غائب رکھا ہے. اور جب امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی کو اتاریں گے آسمان سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب جب نماز پڑھے گا ان کا اپنا نبی تو پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ توحید کی طرف آ جائیں گے. وہ تین خداؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک خدا کی عبادت ہوگی. اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ صرف میری عبادت ہوگی، کسی اور کی پھر عبادت نہیں ہوگی. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات درست ہے کہ پھر تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن جس کو کہا جاتا ہے، وہ تعمیر کیا. ہاں جی بالکل. یہ ذرا تاریخی واقعہ بیان کیجیے. جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت ملی اپنے باپ سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت تھوڑی عمر میں 16 سے 18 یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ ہو گئے. صحیح. اور اس کے بعد انہوں نے زمین پر کچھ 40 سال کے قریب یا بعض روایتوں میں 30 سال کے قریب حکمرانی کی. اس میں انہوں نے بہت ساری عمارات بنوائیں، بہت سارے شہر تعمیر کروائے، جس میں ایک یہ ہیکل سلیمانی ہے. اس کا مقصد کلیتاً مذہبی تھا. علاوہ اس کے بھی بہت ساری عمارتیں تعمیر کروائیں جن کا ضروری نہیں سب کا مقصد مذہبی ہو، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے مسافر خانے تعمیر کروائے. ان کو شوق تھا تعمیرات. ہاں، ان کو تعمیرات کا شوق تھا، اور پھر اللہ نے تصرف بھی دے رکھا تھا. جنات، ہوائیں، فضائیں، بارشیں جس کے زیر تصرف ہوں تو پھر وہ کیوں نہیں کرے گا. تو انہوں نے یہ سارا کام کیا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو قرآن لے کر چلتا ہے اس کے اندر ایک ہدہد کا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہمارے بچوں کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر جاندار حاضر لگواتا تھا. تو ایک دفعہ دربار میں تشریف فرما تھے تو ہدہد نہیں تھی. آپ ناراض ہو گئے. فرمایا اگر تو وہ اپنی غیر موجودگی کا عذر پیش نہ کر سکا تو میں یا اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو باہر پھینکوا دوں گا. اتنی بات تھی کہ اس تک پیغام پہنچ گیا. کمیونیکیشن آپ دیکھیں نا، آج آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور کی کمیونیکیشن 100 ٹائم فاسٹر دین رائٹ. ہوائیں بھی ان کے تابع تھی. ہوائیں بھی ان کے تابع تھی. اب وہ تخت کا آنا آپ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو تھا نا، میٹیریلسٹک ورلڈ میں آیا نا جی، کوئی روحانی دنیا میں تو نہیں آیا، خواب میں تو نہیں آیا. اب کیا ہوتا ہے، ہدہد آ کے کہتی ہے کہ نہیں مجھ پر غصہ نہ ہو، میں تو ایک خبر لائی ہوں جو آپ کے فائدے کی ہے. فرماتے ہیں بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک بستی ہے، ٹھیک ہے، سبا بستی کا نام ہے. وہاں ایک عورت ہے جو ان کی حکمران ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں. حضرت سلیمان کو بڑی حیرت ہوئی. اب ابھی تک دیکھیے یہاں پر ایک دعوت کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب آپ کے علم میں آ جائے کہ کوئی ایسا معاملہ جہاں پہ صراحتاً کفر و شرک ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن حضرت سلیمان کے علم میں نہیں تھا، لہٰذا آپ نے اقدام نہیں فرمایا. جیسے علم میں آیا تو فوراً آپ نے اقدام فرمایا اور ایک خط دے کے ہدہد کے ذریعے بھیجا. مورخین کہتے ہیں یہ پہلا خط تھا تاریخ کا کہ خط دانی اور خط کے ذریعے، مکتوبات کے ذریعے پیغام رسانی یہ پہلی دفعہ حضرت سلیمان نے کی تھی. اب گئے وہاں پہ تو اس نے یہ سب پڑھا. اچھا، وہ بڑی دانش مند تھی، سمجھدار عورت تھی. اس نے اپنے جو وزراء اور سارے درباریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک بادشاہ کا یہ خط آئے. انہوں نے اپنی رضا اس کے پلڑے میں ڈالی. نے کہا جی آپ جو فیصلہ کریں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لڑنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. صحیح. اس خاتون نے یہ کہا کہ دیکھو جب بادشاہ ملکوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ تخت و تاراج کر دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کچھ تحفے دے کے واپس بھیجے. اب ہدہد پہلے خط لے جا رہا ہے، پھر ہدہد بڑے بڑے تحفے بھی لا رہے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. تو ہدہد تو اتنا ہی تھا نا جی. اب وہ تحفے لا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لینے سے انکار کر دیا
فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا مقصد توحید کی طرف تمہیں بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف، تم لوگ آتے ہو کہ نہیں آتے۔ وہ جب دوبارہ گیا تو اس نے دوبارہ جب دوسری مجلس بلائی تو ان سب کا اتفاق ہو گیا کہ ہم جا کے حضرت سلیمان کا دین اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ چلے اور ہدہد نے آ کے بتایا کہ جی وہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ جب وہ یہاں پہنچے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت وہ یہاں پر لا دے۔ اس کا تخت بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، اس پر بہت کچھ تھا، محل سارا کچھ اس تخت کے اوپر تھا۔ تو ایک شیطان نے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے۔ پھر ایک شخص جس کے پاس علم کتاب تھا اس نے کہا میں لے آتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ جب وہ لے آیا تو حضرت سلیمان نے اس میں تھوڑی ماڈیفیکیشن کر دی۔ اب آپ اندازہ کریں اتنا کچھ ٹائم اینڈ سپیس اللہ اٹھا لیتا ہے جہاں پہ وہ چاہتا ہے۔ صحیح، اب ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، وہ ماڈیفیکیشن ہوئی۔ جب وہ آئے تو اللہ حضرت سلیمان اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ اس سے پوچھا کہ ملکہ بتاؤ یہ تخت دیکھا ہوا لگتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھا ہوا نہیں لگتا، یہ میرا ہی تخت ہے اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سلیمان نے ایک شیشے کا محل بنوایا تھا، جب وہ اس کے اندر چلنے لگی تو اس نے یوں اپنے پاؤں سے یوں اٹھا لیا، کپڑے پنڈلیوں سے اٹھا لیا کہ کہیں پانی، انہوں نے کہا نہیں یہ شیشے کا محل ہے، پانی نہیں ہے، اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، اور بالآخر پھر انہوں نے وہاں پر ان کی جگہ کسی کو نائب بنا دیا اور پورا کا پورا دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہو گئے۔ اس واقعے کے اندر ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ دیکھ لیں، یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے، بہت زیادہ میسیجز ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں۔ ٹائم اینڈ سپیس وہ اٹھا سکتا ہے، آپ وہ اسباب کا عالم اسباب سے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے۔ اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے دین کی خدمت کے لیے تو وہ کہیں سے بھی آپ کو وسائل فراہم کر سکتا ہے۔ حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، تو جب بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو اس وقت انہوں نے کیا خصوصی دعائیں مانگی تھی اللہ سے؟ اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ جو تابوت سکینہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو میرے علم کے مطابق ناقص علم ہے، کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں۔ یہ اسرائیلی روایات موجود ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے بھی فرمایا، اسرائیلی روایات موجود ہیں، لیکن صحیح سند سے جو اتھینٹک ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ کیونکہ انسان کو اگلے دور کے اندر ایک آرکیٹیکچر لائف کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے، جیسے ابھی حفظ نے فرمایا کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے، اب ٹائم اینڈ سپیس کو آج تو ڈیفائن کرنا بہت آسان ہے، اس سے پہلے ٹائم اینڈ سپیس کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل تھا۔ کمیونیکیشن کا بھی حفظ نے، حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، بڑی زبردست بات ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے یہ سارے کام کروا کے لیٹسٹ دنیا کو احرام مصر جو ہیں یہ بھی اللہ نے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد تو یہ بتایا ہے کہ تمہاری عقل جو ہے نا وہ بڑی محدود ہے، تم اس کو جو سمجھ رہے ہو کہ بہت زیادہ آپ ترقی کر گئے ہیں، اللہ کا انکار کر گئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جو ہمارا اسپیسیفکلی ٹاپک ہے، ان کو اللہ نے جو حکومت دی ہے اس کی عاجزی، داؤد علیہ السلام کی عاجزی جو ہمارے حکمرانوں کے لیے ہر چیز دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے آپ کو یہ بیماری ہے، آپ یہ اینٹی بائیوٹک یوز کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے حفصہ بھی فرما رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی کہ ہم شکر نہیں کرتے۔ اصل چیز ہے کہ حل کیا ہے، ان سارے واقعات کو ڈسکس کر کے، ان تاریخی روایات کو کرنا کیا ہے، شکر کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے عقائد کے مطابق پرفارم کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، ایمان بھی دی ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس پر رائے ایڈ کریں، کیونکہ محترم نے فرمایا کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے وہ ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہر جگہ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اپنی اسناد موجود ہیں، ہم اس کے حساب سے بات کریں گے۔ جیسے کہ قبلہ صاحب نے کہا ہے، علامہ صاحب نے، وہ اپنے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے 73 فرقے کیوں ہیں؟ ہمارے 73 فرقے اس لیے قرآن کی آیتوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ترجمے کے فرقے، اور قرآن خاموش کتاب ہے، اس نے بولنا نہیں، ہر بندہ اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے،
اور کتاب اللہ کی ہے وہ الحمدللہ ساتھ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. یہی کتاب ہے, اس سے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے, اور ہر ایک کو اس پہ ایمان لانا ہے. ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے. جی. تو اب یہ ہے کہ اس میں تو بات ہم کریں گے نہیں کہ ان کا کیا عقیدہ, ان کا کیا عقیدہ, میرا کیا عقیدہ, لیکن ہم اپنا موقف پیش کریں گے, وہ اپنا موقف پیش کریں. ہمارے موقف کے مطابق حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے کہ میرا مہدی جب آئے گا, اس کے پوری دلائل دی ہیں, ایک دلیل نہیں کئی دلائل ہیں ان کے جناب مہدی علیہ السلام پہ انہوں نے دلائل دی, اور یہ متفقہ عقیدہ ہے. جی. شیعہ سنی میں متفقہ عقیدہ ہے. ہمارا اگر اختلاف اس میں ہے تو صرف اتنا ہے کہ کچھ کہتے ہیں پیدا ہوگا, کچھ کہتے ہیں کہ مطلب پیدا ہو چکے ہیں, وہ ظہور ہوگا, غیب ہیں. یہ ایک اختلاف ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے نہیں, نہ ضرورت ہے. صحیح. لیکن ہمارے ان احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ تابوت سکینہ بھی ساتھ ہوگا, عصائے موسیٰ بھی ساتھ ہوگا, جتنے تبرک, چونکہ وہ وارث ہے انبیاء کا. یہاں پر میں عام انسان ہوں, لیکن عقلی بنیاد پر یہاں پر میں بھی یہ اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو انبیاء کرام کے تبرکات ہے, معجزات ہے, جس میں ایک تاریخ ہے کہ قوموں کے آپس میں جھگڑے ہوئے, وہ بے بنیاد تو نہیں ہوگا, اس کو ظاہر ہونا بھی چاہیے. ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے مطلب جتنا بھی آپ اس کو غور و خوض کریں تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس سارے نظام کو لپیٹنا ہے, ظلم و جور کے نظام کو لپیٹنا ہے. اس میں جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ سامنے آنا ہے. وہ سامنے آنے کے بعد اللہ نے اپنی حکومت خالص دکھانی ہے. جی. وہ خالص حکومت وہی امام مہدی علیہ السلام, چاہے اس کو کہیں پیدا ہو کے کرے گا, چاہے کہیں ظہور ہو کے کرے گا, وہ آئیں گے تو ہوگا. اس کے بغیر وہ نظام نہیں آئے گا. جب وہ نظام آئے گا تو سابقہ انبیاء کی چیزیں سامنے آئیں گی, وہ دکھائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل انصاف سے بھرنا ہے. جب انبیاء خود جو ہیں وہ جو غیبت میں اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ آ جائیں گے تو نشانیاں آنے میں کیا کباہت. بس جناب عیسیٰ علیہ السلام. اب ایک اور میں یہاں ایڈ کر دوں, قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. جی. سب سے بڑا معجزہ ہے, اور آج بھی معجزہ ہے. آپ دیکھیے گا جناب موسیٰ کا عصا نہیں ملتا, معجزہ ہے. جی. جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نہیں ملتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ کرنے کا نہیں ملتا. لین داؤدی نہیں ملتی, اس وقت میں غائب ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جتنے بھی انبیاء کے معجزے اب ناپائید نہیں ملتے. قرآن واحد ایک معجزہ ہے, میرے ہاتھ میں ہو, آپ کے ہاتھ میں ہو, ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہو, آغا صاحب کے ہاتھ میں ہو, یہ جن کے ہاتھ میں ہوگا, یہ معجزہ آج بھی پکارا ہے, میرے جیسا کوئی لا کے دکھاؤ. تو علامہ صاحب جیسے اب یہ چونکہ غیبت کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اہل بابل جو عراق میں شہر ہے ان کے پاس ہے تابوت سکینہ, یہ کیا مسٹری ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو اٹھا لیا ہے, غیبت میں ہے یہ بھی؟ دیکھیے یہ سب چیزیں اب غائب ہیں. عصائے موسیٰ بھی غائب ہے, اور بلکہ غیب سے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وراثتاً چلتا رہا ہے, جیسے کہ تابوت سکینہ جناب ابراہیم سے وراثتاً چلتا آ رہا ہے نا, اسی انداز سے آگے چلتا آ رہا ہے. صحیح. امام زمانہ علیہ السلام کے پاس اس وقت وہ پہنچ چکا, جب وہ ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہوں گے, وہ دکھائیں گے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سر, پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, عثمان عرض کر رہا ہوں احمد پور سیال سے. جی عثمان. مائی کوسچن از, اگر تابوت سکینہ واقعی اللہ کی سمبل تھا اور اس میں ایسی سپر نیچرل پاورز تھیں جو کہ بنی اسرائیل کی مدد کرتی تھیں, تو پھر یہ کھو کیسے گیا؟ کیا اللہ کی نشانیاں وقت کے ساتھ ضائع ہو سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو تابوت سکینہ کا گم ہو جانا خود اس کے خدائی ہونے پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتا؟ دس از مائی کوسچن, پلیز آنسر. جی. نہیں, اس میں گم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں, جی, تو وہ اپنی نعمتیں اٹھا لیتا ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے قدری کی اللہ نے اٹھا لیا, جناب ادریس علیہ السلام زندہ ہے, جناب خضر زندہ ہیں. اس طرح کر کے کئی ایسی مطلب اور تبرکات ہیں جو موجود ہیں. ایسی بات نہیں کہ وہ بالکل ہی ختم کر دی ہیں اور ہم نے بے قدری کی ہے. جب اپنی خود احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جب تم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کفرانے نعمت کے بدلے میں تم سے نعمتیں چھین لے گا. بے شک. تو یہ نعمتیں موجود ہیں, یہ گم نہیں ہوئی, یہ ختم نہیں ہوئی, یہ موجود ہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیں گی, یہ آخری امام لے کے آئیں گے,
اور آ کے دنیا کو وہ دکھائیں گے کہ میں ان کا وارث ہوں. یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے جو چلا تھا مجھ تک جو آیا ہے یہ ایک ہی دین ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. اچھا اس میں قابل تذکرہ پہلو ہے, جس طرح ابھی بات ہو گئی وہ بالکل درست بات ہے, اس کی تائید کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. بعض نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زمانی ہوتی ہیں. تورات اللہ کی نشانی نہیں تھی کیا, لیکن وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہی, ٹھیک ہے, نہ اس نے اپنی اصل شکل میں واپس آنا ہے. زبور اللہ کی نشانی نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں تھی, لیکن وہ اپنی اصل شکل میں واپس. کمپلیمنٹ تو کر رہے ہیں نا, جب قرآن آ گیا تو پھر ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں. یہی عرض کر رہا ہوں نا, یعنی جب آپ اس کا لیٹسٹ ورژن ہدایت کا آ جاتا ہے تو پھر پچھلوں کی الٹیمیٹلی ضرورت نہیں رہتی. دوسری بات جو ہے وہ یہ, جس طرح بھی فرما رہے ہیں, اس طرح کی روایات اہل سنت کے ہاں بخاری مسلم میں بہت ساری ہیں کہ وہ جو تابوت سکینہ کے اندر چیزیں ہیں ان کے آنے کا تذکرہ ہے, پورے پراپر تابوت سکینہ کے آنے کا نہیں ہے. مثلا دعوت الارض کے باب میں, کتاب الفطر میں دعوت الارض کا باب ہے, اس کے اندر بالکل وضاحت سے آیا ہے کہ جب دعوت الارض ایک جانور نکلے گا تو اس کے دائیں ہاتھ میں عصا موسوی ہوگا اور بائیں ہاتھ میں خاتم سلیمانی ہوگی. وہ جو مومن ہوگا اس کو عصا سے چھوئیں گے, اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور سب جاننے لگ جائیں گے یہ مومن ہے, غیب ختم ہو جائے گا. اور جو کافر یا منافق ہوگا اس کے ماتھے اور ناک کے درمیان وہ انگوٹھی لگائیں گے اور کافر لکھا جائے گا. یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ یہ ظہور امام مہدی, دونوں صورتیں ہیں. ہمارے نزدیک یہ ظہور امام مہدی کے بعد ہوگا, چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد یا ولادت یا ان کا ظہور, دونوں صورتیں یہ قیامات, علامت قیامات جو کبرا علامات ہیں ان میں پہلی علامت امام مہدی کا آنا ہے. حضور نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ میری نسل سے میرے ہی نام پر ایک فرد نہ اٹھائے. اور پھر فرمایا کہ اگر بالفرض آج زور کے وقت بیٹھے تھے, بالفرض اللہ کو اگر آج قیامت لانا مقصود ہے رات کو, تو وہ دن میں اتنی طوالت دے گا کہ عصر سے مغرب میں مہدی کو لے آئے گا اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا. تو یہ چیزیں فردن اس کا ذکر ہے. تو یہ کانسیپٹ یعنی یوں ہے کہ بہت ساری علامات ہوتی ہیں, بعد میں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ معجزات جو ہیں, معجزات اس وقت کے لیے, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن موجود ہے, ایسا معجزہ ہے جو بالکل موجود رہے گا. اور معجزات جو باقی انبیاء کے تھے وہ اس وقت کے لیے تھے. صحیح. جیسے اگر آج ایک شخص کہے کہ میری انگلیوں سے بھی چشمے نکل سکتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلے تھے, ہم کہیں گے جھوٹ بول رہا. یہ آقا کا خاصہ تھا. ایک بندہ کہے کہ میں بغیر والد کے پیدا ہو گیا ہوں, عیسیٰ بھی تو پیدا ہوئے تھے. تو معجزات جو ہوتے ہیں وہ اس قوم کو اس وقت کے لیے کنورٹ کرنے کے لیے فار ایور دلیل نہیں ہوتے سوائے قرآن کے. قرآن فار ایور, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا. تو پورے قرآن کے اندر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کوئی آیت مبارکہ میرے علم میں نہیں ہے, اشارتاً جی میرے علم میں نہیں ہے کہ تو یہ ہیکل سلیمانی کا تعمیر ہونا اور اس کے اندر وہ تابوت سکینہ نہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. یہ تفسیری روایات میں, جی تفسیر وہی, میں اس کا اقرار کر چکا ہوں پہلے کہ اس میں انکار نہیں ہے. تو اصل چیز ہے ہم نے کیا کرنا, ان واقعات سے, اس اینٹی بائیوٹک سے ہمیں کیا فائدہ ہونا. ہم نے, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, ہم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تیار ہونے کے لیے جیسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جنگی حکمت عملی تیار رکھی, اپنے آپ کو دنیا اور اس میں توازن رکھا, اور اخلاقی طور پر بھی جو آپ نے سٹارٹنگ کے اندر بات کی تھی, اخلاقی طور پر بھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمیں بھی اپنی زبان کو پازیٹیو اور اپنی پازیٹیو وائب سے ایک دوسروں کو ہم نے پازیٹیو میسیج دینا. اور خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں آپ اس کو آن ایئر کرتے ہیں کہ نہیں, آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اکثر پروگرامز کے اندر لائیو پروگرام ہے, جی ٹھیک ہے, آپ سے جانیں گے. جی میں آخری بات کر کے میں اپنی بات کو کہ اکثر پروگرام کے اندر ہم ڈیبیٹ رکھتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں, آپ یہ کہتے ہیں. آپ ان چیزوں پہ ڈائلاگز کیوں نہیں کرتے؟ اب جھوٹ کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم جھوٹ کو کس طرح سے اپنی سوسائٹی سے نکال سکتے ہیں, کسی کا حق مارنے کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. مولانا صاحب یہ ساری باتیں تو مشترکات پر غور کرنے کے لیے ہیں. اختلاف پہ بات ہوگی تو مشترکات پہ بھی بات ہوگی. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ پروسیس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. حسن یہ ہے کہ بہت سارے مشترکات پر اور معاشرتی عوامل پر ہم بات کر چکے ہیں. ابھی چونکہ تابوت سکینہ کی ہی بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ کنسائڈ کر لیے وہ جو پوائنٹس تھے. تو مولانا صاحب آپ کو ادھر رائے شامل کرنا چاہیں گے؟
ہاں اس میں یہی ہے کہ دیکھیے اخلاقیات جو ہے نا یہ تو ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے اس کے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، وہ اس تو مما مکارم الاخلاق، بے شک، میں اخلاق دینے نہیں آیا، اخلاق کو بلندیاں تک پہنچا، بے شک، بلندیوں تک پہنچا کے میں اپنی رسالت کا اعلان کروں کہ اخلاق بلندی. اسی وجہ سے دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ جہاں لوگوں کا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ سچا اور ایک امین. وہ سچا اتنا ہے کہ دشمن کہتے ہیں کہ لشکر ہے نہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ کھا لیں گے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو غلط کہہ رہا ہے. اور امین اتنا ہے کہ قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو لیکن امانتیں پھر بھی وہیں رکھتے ہیں. یعنی اتنا امین ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مار دیں، اس کے باوجود مانتے. بھائی کوئی بینک کرپٹ ہونے لگے تو سارے بندے پیسے نکالتے ہیں. یہ کیسا بینک ہے کہ جس کو مارنا بھی چاہتے ہیں، ختم خود کرنا چاہتے ہیں اور امانتیں بھی وہیں جا کے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ قتل بھی ہو جائے گا نعوذ باللہ تو پھر بھی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. کوئی ہے اس کے بعد ہماری امانتیں دے گا. کیا بات ہے، کوئی موجود ہے اس کے بعد. جی ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی عبید صاحب، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا قرآن مجید کی سورۃ النمل میں ایک ذکر ہوتے ہے چمٹی کے حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا سلسلہ ہے. میں چاہوں گا اس واقعے کو پروفیسر محمد علی صاحب اگر بیان کریں تو بڑی خوشی. ڈاکٹر صاحب آپ. دیکھیے یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. جی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام میں ہمیں واقعاتی منہج پر چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی. جی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ جانور پرندوں کے ساتھ ایک وادی سے گزرنے لگے. اس وادیوں میں چونٹیاں بہت رہتی تھیں. جی تو ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے پر تھے، ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنے غار میں چلو کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل نہ دے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جملے کو سنا اور آپ مسکرائے، حتیٰ کہ اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان نظر آنے لگے، اتنے خوش ہوئے اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا. بعض روایتوں میں سجدہ بھی کیا. یعنی آپ دیکھیے جس بندے کے ساتھ اللہ نے اتنا کچھ دیا وہ کتنا بڑا شاکر ہے. شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ تصرف دیا کہ میں تیری مدد سے اس چونٹی کی آپس میں گفتگو سن رہا ہوں، اتنے تصرف دیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ چونٹی کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول. فرماتے ہیں کہ یہ چونٹی اپنی دوسری ساتھیوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی غار میں واپس چلو، یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمہیں اور ان کا لشکر تمہیں مسل کے گزر جائے. تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اگر تصرفات دینے پہ آئے، یہ دیکھیے تصرفات کا اصلاً مالک اللہ ہے. جی ابھی جو پہلے ایک جملہ انہوں نے بولا اس پر میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. تابوت سکینہ ان کی مدد نہیں کرتا تھا. تابوت سکینہ میں اللہ نے جو تاثیر رکھی تھی وہ اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ پھر مددگار کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا کہ ان کی اس کے وسیلے سے. میں معذرت کے ساتھ واپس ایک اپنے پروگرام میں جانا چاہوں گی جہاں پر دعا اور وسیلے کا ذکر ہو رہا تھا. تب آپ نے یہ رائے دی تھی کہ اس قسم کے وسیلے نہیں ہوتے جن سے دعا مانگی جائے. وسیلے تو میں قائل ہوں، وسیلے کا تو میں نے بتایا تھا. قرآن مجید میں نبی کا وسیلہ غیر نبی نے بھی دیا اور قرآن میں آیا، غیر نبی کا وسیلہ نبی نے بھی دیا اور قرآن میں آیا، نبی کا وسیلہ جو تبرکات کی نسبت سے وسیلہ ہے یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. اصل یہ ہے کہ آپ مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے یہ آگے تابوت سکینہ رکھتے تھے اور اس کی وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے. تو مؤثر حقیقی اللہ ہے، ہر شے کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے اللہ ہے. وہ جو حضرت سلیمان علیہ حضرت یوسف نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، یہ اپنی قمیض بھیجی تھی تو قمیض کے اندر تاثیر کس نے رکھی تھی؟ اللہ نے رکھی. وہ جو حضرت یحییٰ زکریا ادھر سے نکلے اور حضرت مریم کے باہر آ کے دعا کرنے لگے، حالانکہ خود نبی تھے، صاحب نبوت تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ کی اتنی مقربہ ہے اور وہاں آ کے دعا کرنے لگ گئے بیٹے کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ نے سن لی. تو لہٰذا نبی نے نبی کی وسیلہ دیا، غیر نبی اصل چیز تصور. یہ جو بین المسالک اب تبرکات کو لے کر ایک خلش سی ہے، یہ جائز ہے پھر کیا نہیں؟ دیکھیں نہیں، یہ جو اب خلش ہے نا اس کی صورتحال اور ہے. اب حضور علیہ السلام کے منہ مبارک انڈیا میں بھی بن رہے ہیں، پاکستان میں بھی بن رہے ہیں، پاکستان میں تو بہت ساری جگہ بن رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور ان لوگوں کو یعنی یہ جہنم سے نہیں ڈرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جو چیزیں یہ ممکن ہی نہیں ہے جتنے منہ مبارک ہیں. آپ
1,40,000 صحابہ کے اکٹھے کر لینا بال، پھر بھی اتنے نہیں بنتے جتنے پاکستان اور انڈیا میں زیارت کے لیے پڑے ہوں گے. کہاں سے آئے ہیں اللہ جانے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. اب تو اس سے بھی آگے کام بھی بڑھ گیا. میں اگلے دن ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وہ بندہ کہتا ہے جی، وہ شیشی لے کے بیٹھا تھا اور وہ کہتا ہے جی اس شیشے کے اندر رسول اللہ کا پسینہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندوں، ہم وہ لوگ جو ایک روایت جس میں 10 راوی ہیں وہ روایت قبول نہیں کرتے جب 10 راویوں کا حال معلوم نہ ہو. ایک بندہ مسنگ ہو تو اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے جتنا بڑا حکم ہو. قوم کو ایسی جہالت کی طرف ڈال دیا گیا کہ وہ ان ساری چیزوں کو بات کرنا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، لیکن وہ چونکہ کالر بھائی نے جو سوال پوچھا تھا اس واقعے کے متعلق آپ جلدی سے اسے کمپلیٹ کر دیں ڈاکٹر صاحب. وہ کون سا سوال؟ چونٹی والا، چونٹی کے واقعے بیان کر دیا. میں اس کو میں بیان کر جی مولانا صاحب. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکومت دی ہے اس میں خود ان کا ایک مطالبہ ہے، ان کی دعا ہے، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. اللہ مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد تو کسی کو دے نہ. جی یعنی عطا کا قلم ٹوٹ. یہ دعاؤں والا سوال بھی میرا گھوم گیا تھا، لیکن پھر شکریہ مولانا صاحب. سب سے بڑی دعا انہوں نے یہ کی کہ ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے. اس میں ہر طرح کی ان کو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور انہوں نے جیسے ہی وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور دور تھے یعنی قریب بھی تھے، جیسی چونٹی بولی ہے اور چونٹی ہر ایک کی آواز جو ہے اور اس کی زبان کو جناب سلیمان علیہ السلام سمجھتے بھی تھے اور جواب بھی دیتے تھے. تو جیسے ہوا نے پیغام پہنچایا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو پکڑ کر لاؤ چونٹی کو. اب چونٹی کو پکڑنے کے لیے فوج بھی تو ویسی گئی ہوگی نا. وہ جب پکڑ کے لائے تو ان کو چونٹی کو کہا کہ تم نے کیا کہا ہے کہ ہم کو چلتے پھرتے ہیں کسی کو، ہم نبی ہیں اللہ کے معصوم ہیں، ہم کو کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی یہ بات نہیں ہے، اصل میں ہماری عبادت کا وقت ہو گیا تھا. ہماری عبادت کا وقت ہو گیا تھا اور مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ آپ کے لشکر کا تماشا نہ دیکھتی رہ جائیں اور اللہ کی عبادت نہ روک جائیں. سبحان. وہ ٹائم تھا ہمارا عبادت کا، تو میں نے ادھر ان کو متوجہ کیا ہے کہ تاکہ ادھر سے ہٹ کے وہ اللہ کی عبادت کریں. تو جناب سلیمان علیہ السلام کو پیار آ گیا کہ تو اتنی اچھی ہے، تو اتنی پیاری ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھ لیا چونٹی یہ بتا کہ پھر تو اتنی اچھی ہے تو بتا کہ میں کتنا اچھا ہوں. تو اس نے اب یہ کہے کہ آپ مجھ سے بھی اچھے ہیں تو اور توہین ہے، نبی کو کہے مجھ سے اچھے ہیں. تو چونٹی سے اچھا ہونا کوئی عزت ہے؟ تو شعور اس کو اللہ نے دیا. تو اس نے کہا آپ خود بتائیے کہ آپ کو اٹھائے ہوئے تخت، مجھے اٹھائے ہوئے اللہ کا نبی، آپ خود سمجھ لیں کون اچھا ہے. کیا بات ہے. الٹا جواب اس نے دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، سسٹم بنایا ہے کہ ایک ہی حکومت دنیا میں پہلی حکومت ہے کہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کو ملی، اس سے بڑی حکومت کوئی نہیں ہے. کہ یعنی ہر چیز تابع، پتھر تابع، ہر چیز تابع، ہوا تابع. اچھا، قوم سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ قرآن میں بھی ہے، وہ پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن جن کو پھر وہ تخت لانے کو نہیں کہا بلکہ ایک وزیر جو ان کا تھا وہ جا کر وہ تخت لے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے. اب جن جہاں بے بس ہو جائے اور بے بس نہیں ہوا، اس نے کہا، اس نے ایک ٹائم دیا. جی وہ دیکھیے شہنشاہی مزاج جو ہے اس نے ٹائم مانگا نا، اور وزیر نے کہا کہ میں پلک جھپکتے لے آؤں گا. شہنشاہی ایک مزاج ہے، وہ مزاج کے مطابق اس نے کہا کہ یہ تو بہت دیر ہے مجلس برخاست ہونے تک، وہ تو بہت دیر ہے. تو مولانا صاحب وہ کتاب کا علم کیا ہے؟ اس نے کہا قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ بیٹھیں اٹھ کے کھڑے ہوں آ جائے گا. یہ کوئی دیر ہے؟ اس جناب سلیمان علیہ السلام کے مزاج پہ یہ بھی ناگوار گزرا ہے کہ تو اتنی دیر لگا رہا ہے. پھر آپ کے ایک وصی تھے، نائب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جو آصف بن برخیا. جی آصف بن برخیا نے کہا کہ اس نے کہا الذی عنده علم من الکتاب، علم کا تھوڑا سا علم ہے، علم کا تھوڑا، مکمل علم نہیں آصف برخیا کے پاس. یہ کون سا علم ہے علامہ صاحب؟ کتاب کا مکمل علم نہیں، کتاب کا. اللہ نے جو کتاب، سب سے بڑی تو کتاب قرآن ہے نا. جی. تو کوئی بھی کتاب جو اللہ کے اس وقت اس میں سلسلے میں تھی، اس کتاب کا تھوڑا سا علم پاس تھا. تو اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں تخت یہاں ہوگا. تو تب جناب سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا کو کہا کہ تم منگواؤ. آج تو ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب قرآن مجید ہے، ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ علم نہیں ہے.
ہمارے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے کے ایمانات میں کمزوریاں ہیں، ہمارے کے تقوی میں کمزوریاں ہیں، اللہ کی عبادت میں کمزوریاں ہیں. جیسے کہ وسیلہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ہر بندہ وسیلے کا قائل ہے، کوئی بندہ اس سے ہٹ کے. دیکھیے آپ بول رہے ہیں جی، زبان سے بول رہے ہیں، یہ طاقت اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ آپ کو ایک لوتھڑے سے بلوا رہا ہے، یہ ہڈی سے سنوا رہا ہے، یہ چربی سے دکھلا رہا ہے. کیا بات ہے. تو یہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ وسیلہ ہے، طاقت اللہ کی ہے. تو ہم اس وسیلے کو تو مانتے ہیں، تو ان کے وسیلے کو کیوں نہیں مانیں گے کہ جن کی وجہ سے پوری کائنات ہے. تو اس لیے کوئی چیز وسیلے کے بغیر ہے ہی نہیں، ہم خود وسیلے کے بغیر نہیں ہیں. دیکھیے اللہ نے انسان میں دو چیزیں پیدا کی، جی، ایک روح ہے ایک بدن ہے، ایک تیسری چیز درمیان میں وسیلہ ہے. روح عین حیات ہے، وہ اللہ کا امر ہے. بے شک. زندگی تبھی آتی جب روح آتا ہے، اور یہ جسم ہے تب زندہ ہوتا ہے جب روح ہوتی. اس جسم کو وہ روح جو ہے وہ نورانی، وہ امر ہے، اس امر کو اور اس لوتھڑے کو کس نے قائم رکھا؟ اس کے درمیان ایک نفس ہے، جی، وہ نفس ان دونوں کو جوڑے ہوئے. کیا بات. اور یہ نفس ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. بے شک. من عرف نفس فقد عرف ربا، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. بے شک. آپ کے اندر نفس ہے کہاں ہے آپ کو نہیں پتا ہے. یہ کہیں کہ سر میں ہے پیروں میں نہیں ہے، پیروں میں ہے اور ہاتھوں میں نہیں ہے. انسان کے ہر عضو میں نفس ہے، ہر جگہ ہے. یہی اللہ کے کائنات میں ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. زریاب صاحب نہیں ہے، ان کی یہ بات ہے کہ روح کے علم سے، روح کی انٹلیکٹ سے جو ہے وہ ہم نے اپنے نفس کو پہچاننا ہوتا ہے. جی عاطف صاحب، یہاں پر ایک چیز کہ سلیمان علیہ السلام مولانا صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گی چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، تو مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے آج بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور جو آج غزہ اور فلسطین کا حال ہے اور جو اسرائیل کی اس کو لے کر ایک کشیدگی ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو شروع سے جو ہے وہ آپ بیان کریں اس کی اہمیت. جی میں ضرور، صرف میں اپنی بات ایک چھوٹی سی مکمل کر کے میں اس کو ضرور، کہ اتنی بڑی حکومت جس کے مولانا نے بھی فرمایا کہ ایسی کسی کی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی 100 بیویاں تھیں، پھر میں آج اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا، پھر میں اس کے راستے میں جہاد کروں گا. تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اولاد نہ دی، صرف ایک کو دی، اور وہ بھی پری میچور بیبی. اور پھر کیا کہ جب بھی کچھ کرنا کہ اللہ رب العزت جو بھی انعامات کر دیں ان کو، جیسے میں کی بات فرما رہے تھے وہ حفظ بیٹھے تھے، کہ اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اصل اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا حوالے سے جو آپ نے موجودہ دور کے اندر کے کرنٹ سنیریو کے اندر جو چیزیں ہیں، جی یہ تعمیر تو یقیناً ہوئی ہے لیکن قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی واضح تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ مسجد اقصیٰ اور چیز ہے، ہیکل سلیمانی اور چیز ہے. تو یہ تو سب کو معلوم ہے. ہیکل سلیمانی کو تعمیر کروایا وہ ایک شاہکار تھا تعمیر کا. اور مسجد اقصیٰ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت کے یہودی کہ وہ مسجد اقصیٰ کو بھی اپنی کسٹڈی کے اندر لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہیکل سلیمانی کا پارٹ ہے، صحیح، جبکہ یہ اس کا پارٹ نہیں ہے. اور وہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح ہمیں جہاد کے پرچم کو اٹھانا پڑے گا، اس کے علاوہ فلسطین کا اور کوئی حل نہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں، کیونکہ عیسائیوں کا تو بڑا یہ پختہ عقیدہ ہے، وہ تو اس دیوار سے مانتے کہ ان کا مسیحا جو ہے وہ آئے گا. عقیدہ بھی ہے، اس کو بھی وضاحت کیجیے، اور مسجد اقصیٰ کی جو اہمیت ہے، ان کا یہ عقیدہ بھی ہے، اور اس کے اندر ہسٹوریکل فیکٹس بھی ہیں. مثلا آپ اگر دینی نقطہ نظر سے ہٹ کے مطلقاً تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ والا جو پریمیسز ہے جس میں مسجد اقصیٰ ہے، ہیکل سلیمانی ہے، جس قوم کے قبضے میں یہ رہا اس نے دنیا پر حکمرانی کی. یہ ایک تاریخ ہے. جی جب یہ رومنز کے پاس تھا تو رومنز کی حکمرانی تھی اسلام سے پہلے. پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں نے لیا تو پھر دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی 1000 سال. جی پھر اس کے بعد صلیبی جنگوں کے بعد یہ پھر چلا گیا تو حکمرانی ڈاماڈول ہو گئی. یہ پھر آ گیا اور بالآخر جب یہ حتمی طور پہ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں خلافت عثمانی اور وہ سب کچھ ٹوٹ گیا. صحیح. تو ہسٹوریکل جو لوگ اس پر لکھتے ہیں، ہسٹورینز، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے، اس جگہ کو اللہ کی تائید ایسی حاصل ہے کہ جس کا تصرف اس پر ہوگا وہ دنیا پر رول کرے گا. اس وقت اس پر کن کا تصرف ہے آپ کو علم ہے
کیا وہ مانوی طور پہ دنیا پہ رول نہیں کر رہے ہیں؟ مانوی طور پہ، معاشی طور پہ، میڈیا کے طور پہ، پولیٹیکلی رول کر رہے ہیں. یہ وہی تاثیر والی بات ہو رہی ہے. جی وہی تاثیر والی بات. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر پہلی مسجد کیا بنی؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ. دوسری مسجد تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی. اور دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا 40 سال. تو لہٰذا یہ اللہ کا، یعنی آپ دیکھیں بیت اللہ اس طرف پڑ جاتا ہے اور وہ اس طرف پڑ جاتی ہے. تو یہ دو وہ مراکز ہیں کہ جو ان پر، اور خاص طور پہ بیت المقدس پر جس کا تصرف ہوگا، جس کا قبضہ ہوگا، وہ دنیا پر رول کرے گا. یہ ہسٹورینز اس بات کا ڈیڈ بلیورز ہیں. اور جب ان کے دلائل اور پڑھتے ہیں ہم، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک قوم کے پاس یہ 2-3 دہائیاں رہا ہو اور اس قوم نے یا اس طبقے نے یا اس مذہب نے دنیا میں پذیرائی حاصل نہ کی ہو. وہ جس طریقے سے کی، بائی ہکس بائی کروکس، جائز ناجائز طریقے سے، جس طریقے سے، یہ ایک فیکٹ ہے اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اپنا ڈاکٹر ارسلان اشرف صاحب ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے ہم، چونکہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے یہ لاسٹ ہوتا ہے، اور اینڈنگ نوٹس میں مولانا صاحب آپ سے بھی لینا چاہوں گی آج کے موضوع کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ بیان کیا. تو کیا یہ جو اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل ہے، یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمان کہ جن کا قبلہ اول بیت المقدس، وہ اس تاثیر سے اتنا دور کیوں ہو گئے؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اصل میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کامیاب تب ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے مقصد ایک بڑا ہو، مقصد ایک الہی ہو، الہی مقصد ہو، وہ کامیاب ہوتا ہے. چند دن کے لیے غدر اور دشواریاں اور تکلیفیں تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن جب تک اس کے پیچھے ایک مقصد اللہ والا نہ ہو اتنی دیر تک وہ کامیاب نہیں ہوتے. یہی ہے کہ ان کا آپ دیکھیے نا، انہوں نے اپنے وطن کا نام بھی اسرائیل رکھا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جو عبرانی نام تھا. تو اسرائیل یعنی قومیت پہ رکھا ہے. اللہ کے حوالے سے ان کی کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کام کر رہے ہوں، وہ بات نہیں ہے. وہ ایک قومیت رکھی ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. ہم بنی اسماعیل کی طرف ہمارے اب نبوت آ گئی ہے، تو اب ہم اس طرف چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسرائیل کے عنوان سے چلیں گے، ہم کسی اور کو مانتے نہیں ہیں. وہ ایک، چونکہ ان کا مقصد غلط ہے. جتنی دیر مرضی ہو جائے، ایک دن اس کا نابود ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جو غلط فنا ہونے والی چیز پہ جس کی بنیاد رکھی جائے وہ چیز فنا ہوتی ہے، وہ بچ نہیں سکتی. وہ با اعجاز فنا ہوتی ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم مسلمان، ہمارا کو کہیں کہ ہم کمال کر رہے ہیں، کچھ کمال نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کے بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کمال کیا کریں گے؟ تو جب تک ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، ہم اپنی اخلاقیات درست نہیں کریں گے. آج بھی دیکھیے مساجد میں ہم ایک دوسرے کے خلاف جب لیکچر دیتے ہیں تو ہمیں چندہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اخلاقیات پہ درس دیں تو ہم نے تو اپنی مسجدیں بنا لی ہیں، ہم نے بیت المقدس کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ یہ جی بہت شکریہ، بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ہم نے آج اپنے موضوع پہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ویسے ہی میں آپ سے ازرہ مذاق پوچھنا چاہتا ہوں آن اے لائٹر نوٹ. یہ جو ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں، گلاس لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو گلاسز لگی ہوتی ہیں؟ جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہو، عام طور پہ آپ کو اس چیز کا ادراک زیادہ ہوتا ہے چیزوں کا. تو اکارڈنگلی آپ کو اس چیز کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے چھوٹی موٹی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. بذات خود میرا کو بہت زیادہ گلاسز کی مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کو بھی کور رکھا جائے تاکہ آنکھ کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو یہ ایک مین وجہ ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ہوں، آپ جو فزیکل فٹنس سے ریلیٹڈ وہ خود بھی فزیکلی فٹ ہوں گے. کیونکہ وہ ان کو اس چیز کی ان اینڈ آؤٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو سم ہاؤ وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے شاید. میں تو اس کی یہی وجہ سمجھتا ہوں. مطلب کسی احتیاطی تدبیر کے تحت بھی اینک لگاتے ہیں ہم کہ جی مستقبل میں آگے چل کے 1 سال بعد 2 سال بعد مجھے آنکھوں کی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو پہلے ہی ہم کوئی اس جی بالکل. دیکھیں عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے ہاں چیزوں کے بارے میں اکثر ہمارا ہیلتھ سے ریلیٹڈ خاص طور پہ تھوڑا کیئر فری ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ہم اتنی زیادہ کیئر نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو گلاسز کا نمبر ہے وہ چشمہ ان کو لگانا چاہیے لیکن وہ نہیں لگاتے ہیں. اب وہ اس کے کئی ایسے اثرات ہیں جو آنے والے ٹائم میں، آنے والے وقت میں ظاہر ہوتے ہیں. آنکھوں کے کئی ایسے مسائل ہیں جو گلاسز یا اینک نہ لگانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ گلاسز لگائیں. اور ویسے بھی
اینک لگا کے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو بہتر طریقے سے. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں موبائل گیجٹس کا بہت زیادہ استعمال ہے, اس کی وجہ سے اسکرین ٹائم بھی بہت زیادہ ہے, تو یہ آنکھوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے؟ جی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس میں اس کے 2 حصے ہیں ایج کے حساب سے. اگر ہم ڈیوائڈ کریں, ایک ہے گروئنگ ایج. جو گروئنگ ایج ہے اس میں بچوں کے اوپر جو گیجٹس کا ایفیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے. بڑوں میں بھی اس کے اثرات ہیں یقیناً, لیکن اس کا تعلق آئی کی یا سائیکولوجیکل گروتھ سے نہیں ہے. وہ ویسے آنکھ کی تھکاوٹ یا اس طرح کی علامات ضرور پیدا ہوتی ہیں, لیکن بچوں میں بہت زیادہ خطرناک ہے. اور ہم نے پچھلے 5-10 سالوں کے اندر بہت زیادہ ایک شفٹ دیکھا ہے جو پیڈیاٹرک یا بچوں کی آنکھوں کی جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اس میں. اور اس کے اندر جو 2 سب سے زیادہ کامن جو پرابلمس ہیں جو آنکھوں کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ چھوٹی عمر میں گلاسز یا اینک کا لگ جانا, نمبر کا آ جانا, وہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور دوسرا آنکھوں میں ٹیڑھے پن کے جو مسائل ہیں یا سکوینٹ, یہ پہلے بالکل بھی اتنا کامن نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے. یہ آنکھوں کے پٹھوں کی کمزوری کہلاتی ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں سادہ لفظوں میں ہم اس کو کہہ تو یہی سکتے ہیں, لیکن جو اس کی میڈیکل وجوہات ہیں وہ کئی, اس کی پوری ایک لسٹ ہے. لیکن اس میں جو ٹاپ کے اوپر اس وقت جو چیز ہے وہ چھوٹی عمر میں جو گیجٹس, موبائل, ٹیبلٹ یا اسکرین ٹائم, وہ اس کا استعمال ہے. اچھا, ایک ہیلدی اسکرین ٹائم کیا ہونا چاہیے بچوں کے لیے بھی بتائیں الگ سے اور بڑوں کے لیے بھی, کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں نا وہ کھانا کھاتے ہوئے, دودھ پیتے ہوئے ان کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے کہ سحری سے لے کے اب جی یہ بھی ہے, جی ماں باپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بھی افطاری سے لے کے سحری تک لوگوں کے سونے کی عادت ہی چلی گئی ہے, وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں, بچے بھی اور بڑے بھی. بالکل. دیکھیں یہ ایک, اگر ہم, آپ نے جو ابھی جو فیکٹ بیان کیا ہے اس کا آپ کی نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل اور جو سونے کی ہیبٹس ہیں اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں جو برین کو ریسٹ دیتے ہیں, ان کا بھی اس چیز سے تعلق ہے. یہ ایک نیورو سائنسز کا بالکل ایک الگ ایفیکٹ ہے, اس طرف ایک ڈیٹیل ڈفرینٹ ہے, میں نہیں جاؤں گا فی الحال. لیکن اگر ہم خالی آنکھوں کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً رات کو اسکرین دیکھنا, اس کے بہت زیادہ آنکھوں پہ بھی مضر اثرات ہیں. اور پھر بچوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بچوں میں اس کی بہت زیادہ جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے برے طریقے سے آئی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ایک سوال پوچھوں ڈاکٹر صاحب. جی منیمم ڈاکٹر صاحب کیا مثلا آپ سجیسٹ فرمائیں گے کہ اگر بالفرض 2 گھنٹے سے اوپر بچے جائیں تو یہ ڈیمیجنگ ہے؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا, ہم جب بھی کوئی میڈیکل کسی بھی مسئلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ جو ریسرچ بیس چیز ہوتی ہے, جیسے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس کی گائیڈ لائنز ہیں, ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں اور جسے ایز اے ریفرنس ہم لے سکتے ہیں. تو جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 سال سے نیچے اٹ از ایبسلیوٹلی کانٹرا انڈیکیٹڈ کہ اسکرین کا ایکسپوجر ہو. اس کے بہت زیادہ نیورولوجیکل گروتھ کے, دماغی اور آنکھوں کی گروتھ کے مسائل ہیں. جو 2 سے 5 سال کی عمر ہے, جو ارلی ہے پری اسکول گوئنگ جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا وہ WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بھی 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے جو آپ کی 12-13 سال جو ارلی گروئنگ ایج ہے بچے کی, اس سے زیادہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہارمفل ہے. اچھا, اگر ہم بڑے لوگوں کی بات کریں تو کچھ لوگ ریموٹ ورک کرتے ہیں, سارا دن ان کو کمپیوٹر اسکرین یا لیپ ٹاپ پر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو پھر وہ اپنی روٹین کس طرح سے مینیج کریں جن کو گھنٹوں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور موبائل دیکھنا ہوتا ہے؟ پھر کیا ان کے لیے کوئی اسپیشل گلاسز یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ جی بالکل. جی ہمارے پاس ڈیلی جو نمبر آف پیشنٹس ہیں, خاص طور پہ سافٹ ویئر یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جن کی جاب ہے یا کام کی نوعیت ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. سب کے مسائل جو ہے وہ آنکھوں سے ہوتے ہیں, ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس میں اس میں ہم ایستھنوپک سمٹمز ان کو بولتے ہیں, یعنی کہ آنکھ کی تھکاوٹ کی علامات. جی. جسم کے کوئی بھی, جب آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے اس میں تھکاوٹ پیدا ہوگی. آپ سارا دن چلتے رہیں گے تو ٹانگیں تھک جائیں گی. اسی طریقے سے آنکھوں کا اگر استعمال ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو آنکھوں میں تھکاوٹ پیدا ہوگی. اب اس میں کیا ہوتا ہے, فوکسنگ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, درد, کھچاؤ, ہیڈ ایک اور بلرنگ آف ویژن, پانی آ جانا, چبھن, مختلف طریقے کی جو ہے ہر ایک میں جو سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں جو میڈیکل ہمیں بتاتی ہے یا ابھی جو ہے اس میں ایک تو باقاعدہ اس کی میڈیکل ٹرمینالوجیز بھی, جیسے کمپیوٹر ویژن سنڈروم ایک باقاعدہ میڈیکل ٹرم اب آ چکی ہے جو بکس کے اندر بھی آ چکی ہے کہ کمپیوٹر کے ایکسیسو استعمال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, دیکھیں یہ چونکہ ہماری لائف سٹائل کی چینج ہے تو اس میں ورک سٹائل ماڈیفیکیشن اس کو بولا جاتا ہے کہ یعنی کہ کام کرنے کے طریقے میں ایسی تبدیلیاں لے کے آئیں جو کہ آپ پہ آنکھوں پہ جو اثرات ہیں ان کو کم کر سکیں. کوئی ایسی کوئی ایکسرسائز ہو جس سے وہ مینٹین کر سکیں؟ ایکسرسائز تو نہیں ہے, لیکن چند چیزیں میں ضرور مینشن کروں گا اپنے تمام پیشنٹس کو بھی میں یہ ضرور کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو ٹائم کی کوئی کیپ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. باہر ہوتا ہے جی 9 to 5 وہ اپنی چیزیں بند کر دیتے ہیں. ہمارے ٹائم کی کیپ نہیں ہے, لوگ 18 گھنٹے 16 گھنٹے اسکرین کے آگے بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہے ہیں یا اور پروجیکٹس کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں. آبویسلی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, نہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے, نہ آپ کی جو ہے وہ آنکھوں کو ریسٹ مل رہا ہے. دوسری چیز جو آپ کا اسکرین ہے, باہر تمام کام ڈیسک ٹاپ کے اوپر یا ورک اسٹیشن کا ایک کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں لوگ موبائل کے اوپر بھی اپنے آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ تو آپ کا ڈسٹینس مینٹین ہو رہا ہے, نہ اسکرین کا سائز مینٹین ہو رہا ہے, اور نہ آپ کی جو آنکھوں کی ڈائریکشن ہے, کیونکہ اگر آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں تو آنکھیں کم تکتی ہیں. پھر وہ کیا کریں, جاب چھوڑ دیں؟ نہیں, جاب نہیں چھوڑیں, وہ اپنا جو کام کا طریقہ کار ہے, ایک تو ٹائم مینیج کریں, سلیپنگ آورز مینیج کریں, اپنا ورک سٹیشن بنائیں, ڈیسک ٹاپ کے اوپر کام کریں, لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر اس کو مت کریں. پھر اسکرین فری انٹرول ہوتا ہے, یعنی ہر گھنٹے کے بعد 5-10 منٹ کا وقفہ دینا ضروری ہے. آنکھوں میں جو ڈرائنس یا خشکی کی علامات پیدا ہوتی ہیں ایکسیسو اسکرین کی وجہ سے, اس میں لوبریکنٹ آئی ڈراپس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. یہ آئی ڈراپس کی آپ نے بات کی, آج کل چونکہ رمضان بھی ہے تو میں جو ہمارے علامہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی رائے شامل کروں گی کہ روزے میں جو ہے وہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا کیا درست ہے؟ روزہ اس سے صحیح رہے گا, باقی رہے گا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے. پھر اس کے بعد یہ تو میں میڈیکل بات کر سکتا ہوں, دینی بات تو نہیں کر سکتا. میڈیکل جو طریقہ کار اس میں ہمارے پاس ہے, اگر تو بہت ضرورت ہے تو اس میں بیسیکلی آنکھ جو ہے, آنکھ کا ایک راستہ ہے جو حلق تک جاتا ہے نالی کے ذریعے, ٹھیک ہے. اگر جو میرا ایک اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر حلق تک اس کی رسائی نہ ہو اور لوکل اپلیکیشن جو ہے یعنی آنکھ تک اس کے اثرات رہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اور اس کا آسان طریقہ جو ہم بتاتے ہیں, ادھر آنکھ کے قریب ایک نالی ہے جس کو آپ 10 سے 15 سیکنڈ تک ہلکا سا ہاتھ رکھ کے پریس کریں, تو وہ جو دوائی ہے وہ لوکلی جذب ہو جاتی ہے, وہ نالی کے ذریعے حلق کی طرف نہیں جاتی. جی یہ بالکل کارنر, یہ پانی والی جو نیزو لیکریمل ڈکٹ ہم اس کو بولتے ہیں. اس اگر آپ قطرہ ڈالنے کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ اس کو بلاک کر دیں, رکھ دیں, تو وہ لوکلی جذب ہو جائے گا. کئی ایسی کیونکہ بیماریاں ہیں جن میں دوائی مجبوراً آپ کو ضرور استعمال کرنی ہوتی ہے, تو اس میں یہ ایک وے آؤٹ ہے. باقی جو اس کا دینی پہلو ہے وہ یقیناً. جی علامہ صاحب. جی ہاں, وہ ایسے ہی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ حلق تک جاتی ہے تو پھر اس کے لیے روزے کو خطرہ ہے. اصل میں ہوتا ہے کوئی چیز نگلنا. عموماً ہم برش کرتے ہیں تو اس میں اگر نگلا نہیں جاتا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح اس کو روک لیا جائے تو حلق تک نہ جائے تو پھر روزہ نہیں چھوٹتا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب. اور مولانا صاحب میں چاہوں گی اینڈ پہ آپ دعا کرا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے معاملات کے اندر آسانی پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے. اللہ جو داؤد علیہ السلام نے خصائص بیان کیے, اللہ جو ان میں تھے وہ ہم میں بھی پیدا کر دے. اے اللہ ہم بھی ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اس طرف موڑ دے کہ ہم تیرے دین کی بات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں, ایک دوسرے کا احترام کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر سکیں. اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ دین کو پھیلایا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اخلاق کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرا. اللہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم سے وہ کام کروا لے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا دے. اللہ عالم اسلام کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی پیس رہے ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما. اللہ آج خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے پروگرام تھا, اے اللہ اس پروگرام کی وساطت سے جتنی بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ تیری توفیق سے ہوئی ہیں. اللہ تو ان کے اندر خیر اور برکت پیدا کر دے, اور اللہ ہمیں کوئی عملاً کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما, اصحاب کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما, اور ان کے ساتھ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.